ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں اور ہاتھ ملائیں پھر مجھ پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے بچھڑنے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مقبول عام سلسلہ جو الحمدللہ عز و جل دیکھا جاتا ہے اور نگران شورا سے جس پہ ذاتی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں، لبیک میں حاضر ہوں، اس کے ساتھ ہم بھی حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ایک موضوع ہوگا جس پر کلام کیا جائے گا، مدنی کسوٹی ہوگی، طریقت سے متعلق بھی سوالات کیے جائیں گے، مدنی اشعار کی تکرار یہ ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے ذاتی سوال بھی کیے جائیں گے، اور مکمل کیجیے ایک سیگمنٹ بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں حسب معمول نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج بھی سلسلے میں ایک پرٹیکولر موضوع ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے دشمنی۔ آج ہمارا موضوع ہے دشمنی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ انکار تو سب کرتے ہیں کہ بھئی میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے بہت سے لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ تو ہم کس سے کرتے ہیں اور لوگ ہم سے کیوں کرتے ہیں، اور دشمنی کی بنیاد کیا وجوہات ہیں، کیا عوامل ہیں، وہ کیا فیکٹر اور عناصر ہیں کہ جس کی بنا پہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور اس بارے میں اخلاقیات کیا کہتی ہیں، ہماری پیاری پیاری شریعت کیا کہتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کی بارگاہ میں سوالات پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسوٹی بھی ہوگی، مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ مدنی پھول انشاءاللہ بیان ہوں گے، آپ کے لیے بھی بیان ہوں گے اور ہمارے لیے بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ، اور ناظرین کے لیے بھی ہوں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے اس پر۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں عمران بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، حضور کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے کے معاملات اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، آبزرو کی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کے انداز یہ تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، فسادات ہوتے تھے، جنگ و جدال ہوتا تھا، جو کئی سالوں تک جاری و ساری رہا کرتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچایا، اور رسالت کا جو منصب تھا اس کو کما حق ہو ادا فرمایا، اور جو تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ان میں ایک تعلیم اگر ہم دیکھیں تو وہ محبت بھی ہے۔ محبت ہے، محبت، ماں باپ اولاد سے محبت کریں، اولاد ماں باپ سے محبت کرے، ہمسایہ ہمسائے سے محبت کرے، کاروبار میں اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے تو اس میں بھی محبت کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ تمام مسلمانوں کو اگر یوں کہیں کہ سارے ایمان والوں کو اسلام نے ایک محبت کی لڑی میں پرویا ہے تو یہ بات بے جا اور غلط نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح سلمان بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو اپنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے قبل جنگیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایسی بھی ہوا کرتی تھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ جنگیں نسلاً بعد نسلیں چلا کرتی تھیں، یعنی نسلوں میں وہ خاندانی طور پر اس کو جو ہے وہ منایا کرتے۔ چلے ایک شخص نے غلطی کی، اس کی بنا پر جھگڑا ہوا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، درگزر سے کام کرنا چاہیے، لیکن ایک وہ نسل آئی ہے کہ اس کا اس سے ظاہری طور پر کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تھا، صرف یہ کہ میرے باپ دادا اس سے لڑتے تھے، اب میں ان سے لڑا کروں گا، یہ صورتحال دشمنی جو ہے وہ نبھایا کرتی تھی، اور یہ نسل در نسل جو ہے اس کو نبھایا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امن و محبت کا پیغام لے کر آئے،
آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن و آشنی کا پیغام جب لے کر آتے ہیں تو وہ شخص کے جو اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ خاندان جو آپس میں صرف اس لیے لڑا کرتے تھے، اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ میرے باپ دادا اس سے لڑتے تھے، دشمنی کرتے تھے، وہ بھی جو ہے درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور درگزر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں یہ بات عرض کروں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا، ایک اساس جو ہوتی ہے وہ اگر دیکھی جائے تو اسلام کی اساس محبت پر ہے، اسلام کی اساس دشمنی پر نہیں ہے۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات محبت کرنا ہے، خود سے محبت، اپنے اہل و عیال سے محبت، اپنے قرب و جوار والوں سے محبت، اپنے شہر اپنے گھر سے محبت، اپنے ملک سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ ہاں البتہ جہاں اخلاقیات اور ایمانیات تقاضا کریں گی تو وہاں پہ پھر دشمنی بھی ایک اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے اپنے تقاضے ہیں جو کہ پورے کیے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مہروز بھائی، جی عمران بھائی، دانش بھائی، ہم سب کا ہی معاشرے سے تعلق ہے، رہتے ہیں۔ میں ایک بات جو ہے وہ کہا کرتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل پر جو افراد آتے ہیں یہ آسمان سے اترتے ہیں اور سلسلہ کر کے دوبارہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے وہ بستے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مختلف ذرائع اور معاملات ان سے بھی واسطہ جو ہے پڑتا ہی رہتا ہے۔ ایک چیز عمران بھائی جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے دانش بھائی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آج بھی محبت کی کمی اور عداوت کا دور دورہ ہو رہا ہے۔ لوگ کسی کی کوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایون کہ اگر یوں بھی ہو، مثال کے طور پر کہ کوئی بائک والا ہے، اب وہ روڈ پر سفر کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس کی بائک کے قریب کسی نے ہارن بجایا تو اب اس کو ہارن بجانا بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ لوگ اس بنا پر بھی عداوت جو ہے وہ دل میں بسا لیتے ہیں، اور گویا کہ جو گاڑی والا طبقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں دل میں نفرت جو ہے وہ بٹھا لیتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں بھی جو آپ بتا رہے ہیں واقعی میں ایسا ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں کر لی جاتی ہیں، عداوت رکھ لی جاتی ہے۔ ایک مثال جیسے ابھی آپ نے دی سلمان بھائی کہ یہ موٹر سائیکل کا، اسی طرح خاندان کا آپ نے جو تذکرہ کیا، اب خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، خاندان میں ایک شادی ہے، اب میں صاحب ثروت نہیں ہوں تو میں زیادہ افراد کو نہیں بلا سکتا، تو میں نے اگر کسی گھر سے 2 افراد کو بلا لیا اس پر بھی دشمنی ہو جاتی ہے کہ یار اس نے 2 افراد کو کیوں بلایا، حالانکہ وہ اس کی وسعت نہیں رکھتا تھا کہ سب کو بلائے۔ یا کارڈ دینے کا انداز بھی اگر درست نہیں ہوا کہ بچے کے ہاتھ کارڈ بھیج دیا، اب ہم دعوت پر جائیں گے ہی نہیں، اور اس معاملے پر بھی پوری خاندانی دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ مجھے غور کرے نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، بالکل مائنر سی بات ہے۔ کسی کے گھر میں شادی کا جو ہے وہ فنکشن تھا، تو کچھ لوگ جو ہے انہوں نے مہمان رشتہ دار بلائے۔ اب دیکھیں لوگ جب کسی سے عداوت رکھنے پر آتے ہیں، بگاڑنے پر آتے ہیں تو کس طرح بگاڑ لیتے ہیں۔ رات کا ٹائم تھا اور جو ہے وہ لائٹ بند ہو گئی، آلٹرنیٹ کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اہل خانہ نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دروازے سے اندر آ رہا ہے، تو انہوں نے پنجابی کا ایک لفظ بولا بھی، کیڑا ہے بھائی، کیڑا مطلب کون ہے۔ اب وہ جو اندر آ رہا تھا نا، اتفاق کی بات ہے وہ اندر آیا، لائٹ آ گئی، پتہ چل گیا کون ہے۔ انہوں نے کہا لو جی ہوں پھر اسی کیڑے ہو گئے ہاں، پکتا ہو بیا اسی چلنے ہیں، یعنی اب ہمیں تم بولو کہ تم لوگ کون ہو، اب ہم کیڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی شادی نپٹائیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کون ہو گئے، حالانکہ یہ کوئی بات تھوڑی ہے، آپ اندر آ رہے ہیں، آئے گا پوچھے گا تو پوچھے گا کون ہے آپ۔ اندھیرے میں تو ایسا نہیں ہے کہ نظر آ جائے کسی کو کہ وہ ایسے پتہ چل جائے اندھیرے میں بھی کون آ رہا ہے، ایسی کوئی چشمہ تو ملتا نہیں۔ یہ ایسی جو ہے اتنی پستی جو ہے وہ آ چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں دیکھیں قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات اسلام، ایک مکمل ضابطۂ حیات مذہب ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر کو ڈال دے۔ اب کسی کے درمیان دشمنی ڈلوا دینا یہ شیطان کا بہت ہی کارآمد حملہ ہوا کرتا ہے، اور وہ مختلف ہیل و بہانوں سے جو ہے مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان دشمنی ڈلوانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اپنا
کوئی معمولی سی بات پر جھگڑے ہو جانا، معمولی سی بات پر دشمنی ہو جانا، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہوا نہیں کرتی، لیکن شیطان اس معمولی سی بات کو اتنا بڑا بیان کر کے اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی نظر میں معمولی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ شخص اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں شیطان کے اس وار کو سمجھنا چاہیے، شیطان کی جو دشمنی ڈلوانے والا وار ہے اس کو سمجھ کر اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ظاہری طور پر اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ آج اگر سلمان بھائی میں آپ سے جو ہے آپ کی معمولی سی بات پر برا منا جاؤں، کل آپ مجھ سے جو ہے وہ فرینکلی بات نہیں کریں گے، کل آپ مجھ سے ہنس کر بات نہیں کریں گے، یار عمران بھائی تو بہت جلدی برا منا جاتے ہیں، تو مجھے میری طبیعت کے مطابق ڈیل کریں گے آپ۔ تو اسی طرح خاندان میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ خاندان والے مجھ سے ہنس کر ملتے نہیں ہیں، تو تھوڑا سا یہ اپنے اوپر بھی تو غور کریں کہ بھائی آپ کن سے ہنس کر ملتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ آپ برا منا جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے عزیزوں ایک جاننے والے کا ہے، چھت پر وہ سویا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، رات کو چھت پہ سونا ہے، گرمیوں کے ایام تھے، تو سونے کے لیے جو ہے نا وہ رات کو کولر پانی کا جو ہوتا ہے پینے کے لیے وہ رات میں اوپر لے کر جاتے تھے۔ صحیح۔ اب ہوتا یوں تھا کہ دو بھائی تھے، ایک دن ایک کی باری ہوتی تھی، دوسرے دن جو ہے وہ دوسرے کی باری ہوا کرتی تھی۔ اب ایک کولر کو چھت پر لے جانا، اور وہ کراچی طرح بلڈنگیں نہیں کہ 15 منزلہ ہو یا 8-10 منزلہ ہو، وہ ایک منزلہ جو ہے وہ چھت تھی، 2 منٹ 4 منٹ اوپر جو ہے وہ لے کر جانا ہے۔ آبائی شہر کا ایک واقعہ ہمارے، تو وہ ایک بھائی جس کی باری تھی کولر کو اوپر لے کر جانے کی، وہ بھول گیا۔ اب طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کولر بھول گئے ہیں، ان سے پیار سے بول دیں کہ بھائی جائیں آپ کولر لے کر آ جائیں، اور اگر اور ہی زیادہ جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ ہے تو آپ خود جا کر لے آئیں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ کولر نہ لے کر آئے، تو انہوں نے غصے کے انداز میں تم کولر نہیں لے کر آئے۔ اب کولر ایک ہی سبب تھا غصے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 باتیں اور زبان سے نکل گئی۔ وہ کولر نہ لانے کی وجہ سے 2 بھائیوں کے درمیان ایسا جھگڑا ہوا، وہ دست و گریباں ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، اور محلے میں خاندان میں بدنامی ہوئی، صرف کس وجہ سے؟ ایک کولر نہ لانے کی وجہ سے۔ یہ کولر نہ لانا کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ چھوٹی ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ مدینہ میں اچھا، وجوہات بھی جاننی ہے، چھوٹی وجوہات بھی جاننی ہے، بڑی وجوہات بھی جاننی ہے، دشمنی کا حل بھی لینا ہے نا نگرانی شورا سے آج انشاءاللہ۔ میرے سے لینا ہے۔ علاج بھی لینا ہے۔ نگران شورا کو کس سے دشمنی ہے یہ بھی پوچھنا ہے نا آج میدان میں۔ سوال تو دیکھیں ہمارے پاس ہی ہیں۔ بیٹھ تو جائے پہلے آپ۔ ہم آپ کی محبت میں کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے، آمین اور مجھے خواہش تعظیم سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دشمنی موضوع ہے آج ہمارا، جی دشمنی موضوع ہے، دشمنی۔ یا غصہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ عداوت رکھ لیتے ہیں، دشمنی کر لیتے ہیں، کیا حل کریں اس کا؟ ہم نہ کریں کسی، جیسے میں یوں چاہوں مجھے آپ مسکرا کے نہیں میرے بھائی جان، آپ ایسا نہیں کہیں۔ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ مسکرا کے ہی ملتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے، آپ تو ہمیں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہمارے ساتھ۔ بھائی آپ اپنی راہ لو، بھائی اپنا معاملہ دیکھو۔ اب وہ بیچارہ کس حال میں ہے یہ تو دیکھا ہی نہیں نا، کہ اس کا بچہ بیمار ہے، بچے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ مسکرا کے بات نہیں کر رہا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم نے مسکرا کے بات نہیں کی تو اس کو پتہ کاٹو اس کا، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ رویہ انداز بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر، کیوں بنا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں دونوں طرف والوں کو ہی غور کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ معاشرے میں رہنے کا جو سلیقہ و طریقہ ہونا چاہیے غالباً، وہ سلیقہ اور طریقہ نہ گھروں میں سکھایا جا رہا ہے، نہ تعلیمی اداروں میں سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، میری عمر 21 سال کی تھی، جی آپ لوگ پتہ نہیں کتنے سال کے تھے، میری عمر 21 سال کی تھی۔ میں بچپن میں آ گیا تھا، آپ بچپن میں آ گئے تھے۔ مدرسۃ المدینہ سے۔ تو اب مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بھی کئی برسوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ لوگوں سے ملنے جلنے، بات چیت کرنے
اور ان سے گفتگو کرنے کے حوالے سے احساس کس شے کا نام ہے؟ احساس. یہاں اصل بات ساری احساس کی ہے ٹھیک. جو آپ فرما رہے ہیں. میں مدنی ماحول میں آنے کے بعد کئی ادوار کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ میرے اوقات گزرے ہیں. مختلف علاقوں میں نے اسلامی بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہے. مختلف سوچ اور مختلف عادات رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آپ جس محسوسات کی بات کر رہے ہیں اس کو صحبت و تربیت کی ضرورت ہے. جو کہ گھر میں اگر والد صاحب کی یا گھر کے کسی فرد کی ہوگی یا تعلیمی ادارے میں ایسے استاد کی کوئی ایسی تربیت ہوگی اور ان کی سی سوچ ہوگی تو وہ شاید اپنے شاگردوں میں یا اپنے بچوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائے. مزاج اصل میں جیسے کہ بچہ ہے نا، بچہ دیکھ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ سمجھ کے نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کو دیکھ کر ہی ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ والد یوں کر رہے تو ماں یوں کر رہی تو بھائی یوں کر رہے ہیں. بعد اوقات بڑا بھائی جو کہ 2-4 سال کا فرق ہوتا ہے، اگر وہ اچھل کود کرنے والا ہوتا ہے تو جو چھوٹا بیچہ پیدا ہوا ہوتا ہے نیا وہ بھی اس کو دیکھ کر اچھل کود کرنے والا بن جاتا ہے. کہ ایسا ہی زندگی کا انداز ہے. تو ہمارے ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی مل رہا ہے. جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ جو کہہ رہے کہ وہ باپ دادا کو دیکھ دیکھ کر ہم کر رہے تھے، تو یہ مل رہا ہے. تو اگر محبت، پیار اور درگزر کا درس اگر شروع سے ہی ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو دیا جائے تو یہ اچھا ہوگا. جیسے والد صاحب آج جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں، والد صاحب یہ ذہن بنا لیں کہ اور بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا وہ جو تایا ابو نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا نا، میں نے ان کو معاف کر دیا. اے ابو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا اچھی عادت ہے، درگزر کرنا چاہیے. ہم ان کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف فرمائے گا. یوں کر کے اسی طرح ماں، ہم کیوں معاف کریں؟ ہم کسی سے لے کے کھاتے ہیں، کمال بات ہے، معاف کر دیں. لوگ سمجھیں گے تو بزدل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دباتے جاؤ لگاتے جاؤ، یہ معاف کرتے جائیں گے. اب معاف ہی کرتے جائیں سب کو. نہیں، اگر آپ کسی سے لے کر کھا رہے ہوتے تو معاف کر کر آپ کون سا کمال کر دیتے؟ اب تو ویسے جھک مار کے بھی معاف کرنا تھا کہ آپ کو اسے لے کر کھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کو معاف کرنے والا انداز ہی نہیں ہے. میں آپ کے لیے ماہانہ میں لے کر آیا. سبحان اللہ. چلو دیتا ہوں انشاءاللہ. دھوم مچائی ہے جی ہم نے تو صبح سے الحمدللہ. ہے نا؟ ہاں. تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جتنا معاف کرو اتنا ہی سر پہ چڑھتا ہے. دیکھیں، سر پر چڑھنے دیں. میرا مشورہ یہ ہے سر پر چڑھنے دیں. کہ میرا تجربہ ہے کہ سر پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا تجربہ یہ کندھے پر نہ چڑھائیں، سر پر چڑھنے دیں. کہ سر پر جو بھی کوئی چڑھ جائے گا نا تو اس نے ویسے ہی گرنا ہے. سر پر ویسے پیالہ نہیں رہتا تو بندہ کہاں سے رہے گا. یہ خیر محاورہ ہے کہ یار اوپر چڑھ جائے گا اور جان کو آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اصل میں یہی ہے کہ شروع سے ہی جب ماں اور والد، میں تو دونوں کی بات کروں کیونکہ یہی میری کیلکولیشن میں یہ ہے کہ جو تربیت نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں، اس کا یہ جو مطلب لیک آف ٹریننگ کا جو سیکشن ہے پراپرلی، وہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کا ہے. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو شاید فیل کیا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ٹریننگ ہے معاشرے میں رہنے کے لیے. تو والدین کی طرف سے اگر یہ تربیت ہوتی رہے درگزر کرنے والی، مثال کے طور پر اگر مثال دے رہا ہوں، اگر بہو سے ناراضگی ہے اور ساس دیکھ رہی ہے کہ میری بہو میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، اب اس کی بچیاں بھی ہیں جو نندے ہوتی ہیں، اب ساس کا کام ہے کہ ایک ماں کی حیثیت سے، ایک طرف وہ ساس ایک طرف وہ ماں ہے، اس نے درگزر کر کے محبت دے کر اپنی بہو کا دل جیتنا ہے، اور دوسری طرف اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے کہ دیکھو بیٹا، درگزر اور معافی یہ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. اس انداز پر ہم نے جینا ہے. تو ان کے دلوں میں جو اپنی بھابھی کی جو نفرت پیدا ہو رہی ہوگی اس کو محبت میں بدلنا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم نے بہت واضح طور پر ہمیں اس معاملے میں درس دیا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. بہت خوبصورت ورڈ ہے یہ. قرآن کا تو ہر لفظ خوبصورت ہے، مگر یہ اتنا خوبصورت، اتنا جامع، اتنا معنی ہے، اور ہے بھی کس کے لیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے افضل ہیں انبیاء کرام کے بعد. ٹھیک ہے، تو سب سے افضل ہیں اور سب سے بڑے متقی ہیں، جن کو قرآن خود کہتا ہے بڑے فضیلت والے. تو ان کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
کہ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. اور معافی اور درگزر کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ اس پر تو غور کریں کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، افک مبین، افک کہہ کر قرآن کریم نے ویسے کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی لفظ کے اندر سارے کے سارے وہ معاملے کو جو ہے نا وہ 1 2 3 کر دیا گیا. افک کہہ کر قرآن کریم میں، قرآن کریم کا انداز اتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ. کہ یہ افک ہے. افک کہا اور بات ختم ہو گئی. صحیح. پھر آگے تو فضائل ہی فضائل ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور درس ہی درس ہے اور بیان ہی بیان ہے. اب یہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، منافقین نے جو اس کا خوب پرچار کیا، چرچا کیا، اس میں بعض اصحاب بھی مبتلا ہو گئے، صحابہ کرام. ان میں ایک وہ تھے کہ جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوک چل رہا تھا، ان کی خیر خواہی کا سلسلہ چل رہا تھا. اب ایک باپ کی جو قلب پر گزری ہوگی کہ یار اس نے بھی یہ اس میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے قسم لے لی کہ میں اب ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھوں گا. اللہ اللہ. یہ ایک والد کی ایک، آپ سوچیں کہ کتنا مطلب کہ یار میں ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، آپ کہیں یار اس نے میری بیٹی کے اوپر بات کر دی. یعنی بیٹی کے پر بات یا بہن پر بات یہ کون برداشت کرتا ہے یار؟ لیکن مقام صدیقیت کی تو کیا بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک طرح سے یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابو بکر کا مقام ایسا ہے کہ اس طرح قسم نہ لیں فضیلت والے. یہی ہے نا آیت کریمہ جو سورہ نور کے اندر ہے. تو انہیں روکا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ ایسا نہ کرے، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. یعنی جو حسن سلوک یہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ جاری کیے ہوئے تھے اس کو جاری رکھے. صحیح. اور پھر فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اور میں ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ حسن سلوک جاری رکھوں گا. اور آپ نے حسن سلوک ان کے ساتھ جاری رکھا. تو میری مدنی چینل کے تمام ناظرین، حاضرین، ہم سب کے لیے میں یہ مدنی پھول عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمنیاں ختم کرنا، نفرتیں ختم کرنا، کینہ و بغض ختم کرنا، یہ ماں باپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. والد پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو سخاوت کا علم سکھائے اور اس کو سخاوت سکھائے. یہ والد پر واجب ہے، اس کی تربیت میں شامل ہے اولاد کی. آپ اپنی اولاد کو درگزر، معاف کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، دشمنیاں ختم کرنا نہیں سکھائیں گے. ہاں یہ ضرور سکھائیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ ضرور سکھائیے کہ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. سبحان اللہ. بس یہ درس اپنی اولاد کو دے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے. تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کروں گا کہ آپ کے شہزادے جب اسلام لے آئے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان غزوے میں کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے میں نے چھوڑ دیا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو یہ بھی درس ہے، یہ بھی درس ہے تاکہ ہماری نسلوں کو ہم انتہائی دین اور ایمان اور ان کا جو حسن اعتقاد ہے اس پر جما کر رکھیں، قائم رکھ سکیں، اور انہیں رشتہ داروں کے ساتھ جہاں پر شریک کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرائیں، پڑوسیوں کے ساتھ. اور ایک ون شاٹ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ایک ساتھ سارے کے سارے مل کر یہ طے کریں کہ آج سے ہماری دشمنیاں ختم،
محبتیں شروع کینہ اور بغض ختم کریں کہ اس سے پھر دوسرا یہ یار سلمان بھائی ملنا نہیں ہے، مطلب ملنا نہیں بھائی، کیوں نہیں ملنا؟ اس سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے نہ آپ کی جائیداد کھائی ہے، نہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، نہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، نہیں کرتا، جب دیکھیں بس منہ سیدھے- بنا کے بیٹھا رہتا ہاں تو ٹھیک ہے تو ہمارے آنے پہ کبھی خوشی نہیں ہوا، ہمیں خوشی ملتی ہے، اس نے کبھی اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ ہی نہیں کیا، ہمیں کیا ہاں تو ضرورت ہے ٹھیک ہے، یہ اگر اس کے اندر ایسی خرابی آپ نے پائی ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ ہی کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ نہ ہو، تو تھوڑا آپ بھی ذرا درست کر لیجئے گا۔ جب بھی بدبو آتی ہے تو آدمی منہ تو چڑھاتا ہی، ہو سکتا ہے آپ سے بدبو آتی ہوگی، آپ غریب آتی ہوگی تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہوگا، تو آپ اپنے اندر کی بدبو کا بھی علاج کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا موڈ آپ کو دیکھ کر خراب ہوتا ہے کہ آپ آتے ہو اور آپ کے اخلاق ایسے ہے ہی نہیں جس سے خوشبو آتی ہو، تو یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک، اور اگر واقعی کوئی ایسا ہے تو ایک بار بات کر لو نا یار، کیا رہے ہے؟ بات تو تب کریں نا جب دل اس طرف راغب ہو، جب ذہن ہو مذہبی، ذہن بات نہیں تب ہے۔ کریں، بات تب کریں جب آپ کا دل اور ذہن اس بات پر تیار ہو جائے عمران بھائی کہ آپ نے اپنے سینے کو مسلمان کے کینے سے پاک کرنا ہے۔ سب سے میں تو بنیادی بات جو میری موٹی عقل میں جو باتیں آتی ہیں وہ عرض کروں گا، میں جتنے بھی ہمارے مدنی چینل میں ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں آتا جاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یار آپ میرے سے صحیح بات نہیں کرتے، صحیح، ٹھیک ہے، فور ایگزامپل نہیں کرتے، نہیں میں تو صحیح کرتا ہوں آپ نہیں مطلب اتنا واسطہ بھی نہیں ہے یار، اچھا ویسے بنا اچھی لیں بات ایسا۔ کرتے ہیں ماشاءاللہ، مسکراتے ہیں آپ ہمیں دیکھ کر، لیکن اگر مثال کے طور پر آپ نہیں کرتے جی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار آتے جاتے ہوئے نا عمران بھائی سے یہاں سلام لے رہے ہیں، نہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، ایسے نکل جاتے ہیں، تو ایک ہے نا باڈی لینگویج بھی ایک لینگویج ہے، جی بالکل، آپ کا انداز مجھے بتا رہا ہے کہ یہ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی پرابلم ہے، میں اگر ایک بار آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے عمران بھائی خیریت تو ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے بھئی نہیں بات کرنی ہے آپ سے، جی، بات نہیں کرنی ہے آپ سے، ہاں ایسا نہیں کرو نا یار، ایسا نہیں کرو نا بات، محبت تو کرو، بات نہیں کرو محبت تو کرو، بات کرنے کے لیے محبت کرنے کے لیے بات کرنا کہاں ضروری ہے، لیکن محبت تو کریں یار، میں یوں دیکھتا ہوں تو آپ ایسا تو نہیں نہ کریں یار، کیا خیریت ہے، میرے کو بھول ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتائیں نا، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کروں گا۔ ایسا بات وہیں پر ہے کیوں بات کہ یہ بات نہیں تو بات نہیں کرنی آپ کو؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں کوئی معاملہ ایسا ہو چکا ہوتا ہے جسے ہم اپنے دل سے نہیں نکال ہاں پا تو رہے۔ آپ مجھے کہیں نا تو میں معافی مانگ لوں گا، آپ نے معافی مانگ لی لیکن وہ وقت تو گزر گیا نا، اس وقت جو ہوا وہ فیلنگ میں کہاں لے کے جاؤں؟ وہ تو آپ کو ثواب بھی تو ملے گا نا۔ وہ ثواب ملے گا لیکن شریعت اب جو یہ حقوق آپ بتا رہے ہیں ابھی جو آپ روایتیں سنا رہے ہیں اس وقت بھی تو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے تھی نا جب ایسا معاملہ کر رہے تھے۔ میرے سے تو بھول ہو گئی نا، آپ تو بھول نہ کرو نا۔ واہ، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کیا نا، بات، وقت کا انتظار کر رہے ہیں، شب برات آئے گی تو معافی مانگ لیں لیکن گے، وہ سفر مدینہ ہوگا تو معافی لیکن مانگ کے جائیں گے۔ وقت آ جائے گا تو موت تو آ جائے گی نا۔ اچھا تو نہیں ہے نا کہ ہم دونوں اس طرح دنیا سے چلے جائیں کہ ہم دونوں میں دوری ہو، فاصلہ ہو، کر لو نا بات، محبت کر لو نا۔ اصل میں ذہن بن حضور رہا ہوتا بات ہے کہ یہ آ جائیں، قریب آ جائیں۔ بات یہ ہے، یہ ساری باتیں آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ کانسیپٹ ہو، جس کا یہ ذہن ہو کہ مجھے معافی مانگ لینی ہے، جو بالکل ہی مطلب اللہ کے لیے جس دوستی کو اللہ کو محبت رکھنے راضی والا کر ہو۔ لینا ہے، اب وہ معافی تو مانگ ذہن ہی لینی ہے، نہیں میں رہا کہوں گا نا۔ جس ایک کا یہ شخص کا- پکا ذہن ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اب تک میرے جتنے گناہ ہیں نا میں چاہتا ہوں میرا رب معاف کر دے۔ آپ یہی بتا دیں کہ یہ ذہن بنے گا کیسے؟ یہ نہیں، مدنی ذہن ماحول میں نہیں اگر بنتا۔ بنے گا، دعوت اسلامی میں اگر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اب ایک شخص نے بتایا کہ غصے کا علاج میں میرے اہل سنت کا رسالہ، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں جو ہے غصے کا علاج میرے اہل سنت کا رسالہ 3 سے 4 بار پڑھ چکا ہوں، لیکن میری غصے کی کیفیت نہیں جا رہی، کیا کروں میں؟ اصل میں یہ غصے کی کیفیت چلی گئی ہوگی، اس کو صرف یہ کیفیت نکالنی ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ باتوں کا نقطہ یہی ہے کہ یہ مطلب کہ یہ ذہن بنا لے کہ یہ رسالے کا اثر آ چکا ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے نا وہ بندہ سلیم ہونے کے بعد بھی ایکسرسائز کے آپ کپڑے لے محبت لیتا کرو گے نا، ہے انشاءاللہ سے۔ اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے بڑے کا چھوٹے سے معافی مانگنا۔ ہائے ہائے ہائے، چھوٹا تو بڑے سے معافی مانگتا ہے، یہ ملازم تو سیٹ سے معافی مانگے گا ہی، چھوٹا بڑے سے معافی مانگے نا تو یہ اتنا کمال کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کمال تب ہے جب بڑا چھوٹے سے معافی مانگے۔ مطلب یہ تو دیکھتا ہوں، اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا چھوٹا سا بیٹا منا سا چنا منا سا یہ منہ چڑھا کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ ایسا بھاگتے ناراض ہو گیا بیٹا، ناراض ہو گیا، اچھا کیا کھائے گا بتا دیا، ایسا اس کو مناتے ہیں، وہ کیا کر لے گا، لیکن کیونکہ اس کو محبت ہے نا، آپ کو اس سے محبت ہے تو وہ الگ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کیسا کر کے اس کو مناتے ہو، وہ تھوڑی دیر میں مان بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہو جائے گی نا، ارے 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 ارے، وہ امیر سنت کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک شخص آپ کے بارے میں
بہت مطلب کہ غلط تاثرات تھے. مطلب ایک آپ کے ساتھ اس کا طریقہ کار اچھا نہیں تھا, امیر سنت کے ساتھ اس کا انداز اچھا نہیں تھا, اور وہ آپ کو کچھ برا بھلا کہہ کر چلا بھی گیا تھا. امیر سنت جب تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ کسی نے اس طرح کا کام کیا, تو وہ آپ کے محلے کا شخص تھا. اب امیر سنت کی بات تو تھی, لوگ تھے محبت کرنے والے, چاہنے والے, غالباً مریدین بھی تھے. تو آپ نے کیا کیا, آپ گئے اور دیکھا تو وہ شخص محلے میں کسی سے بات کر رہا تھا. آپ گئے پیچھے سے, اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا نام لے کر, ارے بہت ناراض ہو میرے سے یار, یہ کہہ کے آپ نے گلے لگا لیا. کیا بات ہے. جیسے گلے لگائے نا, یہ کہ یار آپ بہت ناراض ہو میرے سے, تو یوں گلے لگا لیا. گلے لگایا تو اس نے کہا ارے نہیں 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 نا 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 الیاس بھا, نا 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 الیاس بھا, یعنی نہیں 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 الیاس بھائی, چلو چلو یار آپ کو بوتل پلا دو. اب گھر لے جا کے اسے بوتل پلا دی. ہم آگے بڑھے, کیا بات. انتظار نہ کریں. اچھا اچھا اچھا, یہ صحیح بول رہا ہے, یہ صحیح بول رہا ہے. ہاں سن رہے ہو نا, فون پر بولنے کسی کو, مدنی چینل آن کرو دیکھو کیا سمجھا رہا ہے. یہ نہیں, آپ اٹھائیں اور ان کو یہ نہ کہے کہ مدنی چینل آن کر کے دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں. آپ فون کر کے کہے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور مجھے معاف کر دو. مسئلہ یہ نا, میں تھوڑی دشمنی کرتا ہوں لوگوں سے, لوگوں نے میرے سے کری ہوئی ہے دشمنیاں. ہاں تو ٹھیک ہے, اگر آگ کسی اور نے لگائی تو تمہیں پانی ڈالنے میں کیا حرج ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اگر آگ لگی رہے گی تو کل تمہارا بھی گھر جل جائے گا یار. اور اسی طرح تو نفرتیں خاندانوں میں بڑھتی ہیں. والد اور ماموں میں جھگڑا ہو گیا اور والد نے بچوں کا ذہن بنا دیا کہ تمہارا ماموں صحیح نہیں ہے, انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے, یہ کیا وہ کیا ہے. بچوں نے ماموں سے بات بند کر دی کہ آپ نے ہمارے والد سے کیسا کیا. اب ماموں کے جو بچے تھے, ماموں زاد بھائی تھے, انہوں نے ان سے بات بند کر دی کہ یہ تھا وہ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی اور بہن میں جدائی ہو گئی, ماموں اور بھانجے میں جدائی ہوئی, وہاں سے بھائی بہن میں جدائی ہو گئی. خبردار بہن کو کہا بھائی کے گھر گئی, اور بھائی نے کہا یار بہن کے پاس کیسے جائیں گے. یوں خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, ذویل ارحام خونی رشتے دور ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا ملے گا, آپ ایک دن یہی دشمنیاں خاندانوں میں اور برادری میں رکھ کر آپ قبر میں چلے جائیں گے, تو ان دشمنیوں پر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب کیا دو گے کہ کس چیز کی وجہ سے تم نے میرے بندوں کے ساتھ دشمنی کی تھی, کس چیز کی وجہ سے تم نے میرے بندوں کے ساتھ بغض اور عداوت رکھی تھی. کیا ایسی بات تھی, ذاتیات تھی, انا تھی تمہاری, تمہارا تکبر تھا, تمہاری خود پسندی تھی, تمہاری خودبینی تھی, کیا تھا, انہوں نے تمہارے سے ایسا کیا کیا تھا. اور اگر تمہیں واقعی نقصان پہنچایا بھی تھا تو درگزر کہاں تھا, معافی کہاں تھی, اور اس طرح آگے بڑھ کر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے معاف کرنے والا جذبہ کہاں تھا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت ہو گیا یار, بہت ہو گیا, یقین مانو بہت ہو گیا. دشمنیاں ختم کرو یار, زندگی بہت تھوڑی ہے, محبت کرنے کا ٹائم ہے نہیں, تم دشمنیاں کیسے کر لیتے ایک دوسرے سے. بہت ہو گیا ہے, پلیز کلوز کریں اس دشمنی کی فائل کو, اور خود چھوٹے باپ کے بنے, اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا بنائے گا. بن جاؤ یار چھوٹے باپ کے. آپ کو جو بھی ہو, آپ کا خاندان میں, آپ کا گھر میں, آپ کا معاشرے میں جو بھی منصب ہے, آپ کی غلطی نہیں ہے یار. غلطی جس کی تھی اس نے اگر معافی مانگ لی تو اس نے کون سا کمال کر دیا یار. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان شکنجی ہو گئی, مطلب کچھ ہو گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ امام حسن کو کہو کہ مجھ سے آگے معافی مانگے. وہ آ گئے, کہا کہ یہ کیا بات ہے یار, حالانکہ امام حسن بڑے ہیں, امام حسین چھوٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا, تو میں نے چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگے تاکہ جنت میں آپ پہلے داخل ہو جائیں. یار آپ کرو نا پلیز یار, بڑے آگے. ہم لوگ رک جاتے 2-4 منٹ کے لیے, رک جاتے ہیں. اٹھائیے فون, میسج کر دو, معاف کر دیجئے, آج تک جو بھول بھی معاف کر دیجئے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. شوہر بیوی میں جھگڑا ہے, معافی مانگو, دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لو, معافی مانگ لو یار. اولاد کو ماں باپ سے معافی مانگ لے, والد اولاد کے آگے میں آپ چاروں سے میں معافی مانگتا ہوں, میں آپ چاروں سے معافی مانگتا ہوں, میں اپنے کیمرہ مین, اپنے پیچھے ڈائریکٹر, جو من سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو یار. قیامت کے روز
پوچھ گچھ ہو گئی مر جائیں گے ہم. دنیا میں خلاصیہ کرے معافیا مانگ لو, دوستیاں کرو, محبتیں کرو, پیار کرو. یعنی آپ کو خود نہ مزہ آئے نا تو آپ مجھے کہنا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ ایک مرتبہ زندگی میں کوئی ایک دور چلائیے, جتنے بھی آپ کے یہ جو ناراض والے ہیں نا, ان سب سے آپ راضی ہو جائیے. اور آپ ایک دن سوئیے, آپ کو بغیر دوائی کھائے نیند نہ آئے تو مجھے کہیے گا, سکون کی نیند نہ آئے تو مجھے کہیے گا. آپ کو نماز میں لطف آئے گا, آپ کو نیند میں لطف آئے گا, آپ کو زندگی میں لطف آئے گا, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, آتے جاتے آپ کا چہرہ چمک دمک جائے گا, آپ کو مزہ آ رہا ہوگا, آپ کو سب اچھے لگ رہے ہوں گے, آپ کو جینے کا لطف آ جائے گا, آپ کی خوف ختم ہو جائے گی. بھلے قرضہ ہے, پریشانی ہے, بے روزگاری, جو بھی ہے, مگر یہ جب آپ سے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے نا, تو یہ چیزیں آپ کو بہت چھوٹی لگیں گی. آپ کو لگے گا دکھ میں میرا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. کیوں کہ آپ نے محبت کرنا سیکھ لیا, محبت کرنا سیکھ. اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بھی نا حب ہے, حب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں چھپا ہوا کنز تھا, میں نے چاہا کہ مجھے لوگ جانیں. یہ خدا سے عرض کر رہا ہوں میں حدیث قدسی کا, یہاں بھی حب کا لفظ ہے حدیث قدسی کے اندر. تو اس پوری کائنات کی تخلیق میں محبت ہے, حب ہے, چاہت ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, موضوع اتنا, یہ مجھے نہیں پتا تھا ان کا موضوع کیا ہے, ریلی مجھے پہلے بتاتے نہیں ہیں, لیکن یہ موضوع ایسا مطلب کہ وہ ایک طرح سے راحت والا بھی ہے اور ایک طرح سے تکلیف والا بھی ہے. جب یہ دیکھتے نا کہ یار آپس میں ہماری دشمنی ہے, پڑوسی سے بات نہیں کرتا, یار کمال ہو گیا, ایک بلڈنگ کے اندر 40-50 مسلمان رہتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, آتے جاتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں, نام نہیں پتا, سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں, لفٹ میں ایک ساتھ آ جا رہے ہوتے ہیں, یہی نہیں پتا تھا کہ میری بلڈنگ میں رہ رہا ہے اس کو 3 سال ہو گئے. کمال نہیں ہے یار, آپ کے بلڈنگ میں اللہ کا حدیث پاک واضح ہے کہ سلام کو عام کرو, خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے, اور سلام میں پیر کرنے والا تکبر سے بری کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے. یار اس کینہ اور بغض جو سینے سے نکلتا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دل کے جس حصے میں مسلمان کا کینہ اور بغض ہے نا, اس حصے میں اللہ کی محبت نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے قلب کو مسلمان کے کینے اور بغض سے پاک کرو, خالی کرو. جب تم خالی کرو گے نا تو وہ جگہ خالی ہو گئی, اس خالی جگہ میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت داخل فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. محبت کر لو یار, کر لو محبت. ناراضگیاں چھوڑو, ملتا نہیں ہے ناراض ہو گیا, آتا نہیں ہے ناراض ہو گیا, وہ صحیح لیتا نہیں ہے ناراض ہو گیا, دعوت صحیح نہیں دی ناراض ہو گیا, یہ نہیں کہ ناراض ہو گیا. آپ پہل کریں کہ یہ ناراضگی کی بنیاد نہیں ہے. ناراضگی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. بس دین اور اسلام کو رکھے کہ یہ ناراضگی کی کوئی بنیاد بنتی ہے. اس کے علاوہ خاندانی اور ذاتیات کے جو معاملات ہیں, اسے آپ برائے کرم ناراضگی کی, دشمنی کی بنیادیں نہ بننے دیں. اب خاندان میں فرق, پیسوں میں فرق, اور یہ برادری میں فرق, اور یہ نام و نمود و نمائش کے حوالے جو فرق ہو جاتا ہے, مہربانی کرے اسے معاشرے میں نفرت کی بنیاد نہ بننے دیں, دوری کی بنیاد نہ بننے دیں, اپنا کردار ادا کریں. آپ کے دل میں بھی خوشی داخل کرتے ہیں. ایک کال سناتے ہیں, پھر انشاءاللہ جو کنٹینیو کالز ہیں وہ بھی لیں گے. ایک کال پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا پروگرام لبیک میں حاضر ہوں دیکھ رہا ہوں, اور اس کا موضوع آج کا جو موضوع ہے, موضوع دشمنی, اس سے میں نے ایک سبق حاصل کیا. اور میں نے جو میرے دوست جو بلا وجہ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے, میں نے ان کو SMS کر کے معافی مانگی ہے. تو دعا کریں کہ وہ مجھ سے جلد رابطہ کریں اور ہماری دوستی پھر قائم دائم ہو جائے. جزاک اللہ خیر. آمین. اور کال کریں. ماشاءاللہ, ایک اور اللہ کال تبارک چلا و تعالیٰ آپ کو برکت دے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, موبائل نکالیں. ہم تو ویسے موبائل آپ کو رکھنے کا منع کرتے ہیں نا, جب سلسلہ دیکھیے, نکالیں موبائل اور میسج کھولیں. میسج کھولنے کے بعد صرف ایک ٹائپ کر دیں کہ مجھے معاف کر دیجئے. میں بھی ٹائپ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. نہیں SMS کریں یا کال کریں؟ ابھی تو فی الحال SMS کر لیں, ورنہ سلسلہ نہیں دیکھیں گے یار. ٹھیک ہے, لکھیں مجھے معاف کر دیں. مزید باتیں بعد میں کر لیجئے گا آپ.
ابھی صرف اتنا کر کے کریں. میں نے تو سینڈ کر دیا. ہاں میں نے تو سینڈ کر دیا. کس کو سینڈ کیا ہے؟ میری مرضی ہے, سب کو بتا دو. یہ تو اندر کی بات ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, کیسے پیارے انداز میں بتا رہے ہیں. کرے. اب آپ نے سینڈ کر دیا, کرے اس کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرا تو کوئی ایسا ہے نہیں جس کو میں اس طرح مطلب کہ جیسے میری سے کوئی دشمنی اور میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یار یہ بھی آپ سے سوال کرنا ہے نا کہ کبھی دشمنی ہوئی ہے آپ کی؟ سب یہ دیکھیں, برا تو ہر ایک کو کسی نہ کسی کا لگ ہی جاتا ہے. جنہیں دشمنی ہے آپ کو کسی سے, میں بتاؤں گا, میں نام بتاؤں گا, آپ اقرار نہ کریں تو پھر بات اس سے تو آپ کو بھی ہوگی. میں یہ ابھی سے طے چلیے مدری کسوٹی کر لو آپ, میں ابھی سے طے کر دیتا ہوں, آپ جو نام دو گے نا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے دشمنی ہوگی. دعوے میں سچے ہیں آپ. نہیں وہ تو تقاضا ہوگا نا, وہ تو تقاضا ایمانی ہوگا سلمان بھائی. بالکل. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے نا, کریں, ہاں ہائے 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 ایسا مزہ آئے گا. ہاں آپ کو لگے گا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ جو ہے نا وہ میرے سر سے اتر گیا ہے. اللہ, آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ بھوک لگی ہے یار, پانی پلاؤ یا چائے پلاؤ, مزہ آ گیا. بھائی کیوں مزہ آیا؟ میرے معافی مانگ لی یار, میرے معافی مانگ لی یار, میں چھوڑا یار. سامنے والے معاف کر دے پھر ہاں کر دے تو اور مزہ آئے گا, نہ کرے تو زیادہ مزہ آئے گا. آپ کو آنا چاہیے. اچھا نہیں کرے گا معاف, دیکھتا ہوں کب تک معاف نہیں کرتا. لے میں معافی نمبر 2, معافی نمبر 3, ریمائنڈر, 3rd ریمائنڈر, 4 ریمائنڈر, انشاءاللہ 12 ریمائنڈر بھیجے, 12 معافی بھیجے, یہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. ایسے تو وہ یہ سمجھے گا نا کہ جان چھڑانے کے لیے بس ایک SMS کر دیا, پیکج کیا ہوا تو میسج کر دیا. ٹھیک ہے چلو, اس کو تو یہ اس کو یہ تو ہوگا. آج تک تو جان چھڑانے کے لیے بھی تو نہیں کیا تھا نا یار, کوئی ایک قدم تو اٹھے گا. نہیں جی, یہ بڑا مہنگا SMS ہے عمران بھائی, یہ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ SMS بڑا مہنگا ہے. آپ کو یار کوئی پلس نظر آتا نہیں آتا آج کل جی موضوع پلس ہے نا, یہ مہنگا SMS ہے, قیمتی SMS ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں قیمتی ہے یہ. ہاں یہ پلس ڈھونڈے, اچھا ڈھونڈے, روتا ہوا جائے گا, مردے خبر لائے گا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی ایک آپ کا بہت پیارا فرمان ملتا ہے. معاف کیجیے گا بھائی, کیا یا نہیں کیا؟ معافی کا میسج کر دیا, مجھے بتاؤ, بتا دیں. مجھے نہیں کرنا آپ کو میسج, میرا نمبر بھی سب کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کرے جس سے آپ کو ہے کہ یار اس سے نہیں بنتی نا, اور آپ کو تھوڑا ہو رہا ہے. آپ بولے گا یار ہمت نہیں ہے, یہ کیسے ہوگا؟ افضل الاعمال احمسها, افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے, صحیح, جس میں آپ کو دقت و مشقت زیادہ ہوگی, وہ عمل زیادہ مقبول ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. حدیث مبارک یہ بھی ہے آپ کہ کی عاجزی ہے نا, آپ عاجزی کریں. عمران بھائی میں نے آپ کی بات کر کے معاف کر دیں, مجھے اچھا لگا, کرنا چاہیے تھا, مجھے برا نہیں لگا. جزاک اللہ. ایسے ہی سب کو ہو جانا چاہیے یار, برا نہ لگے. ایسے میں کر سلمان بھائی میسج کر. اچھا آپ وہ پیچھے لگے ہوئے. جی ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جی ایک وقت. میں نے الحمدللہ کر دیا. ایسا بھی روایت کا خلاصہ ہے نا کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا, کل بروز قیامت میزان عمل میں اتنا ہی وزندار ہوگا. یہ بھی سنا ہے میں نے. ایک یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ ایمان کی چیزوں میں سب سے مضبوط چیز اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے. بے شک. وہ غوث پاک کے فرمان کے حوالے سے ایسا میں عرض کر رہا تھا. جی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کس سے دشمنی ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے دشمنی ہو جائے تو اس کے اعمال کو قرآن و حدیث پر پیش کرو. اگر تو اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہوں, اسلام کے مطابق ہوں, تو اپنے دل سے اس کی دشمنی کو نکال دو. اور اگر جو ہے اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو اسے جا کر بتا دو کہ یہ عمل شریعت کے خلاف ہے, تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. ماشاءاللہ, بتا دو اس کو, فاصلے نہ رہنے دیں. کیا بات ہے. اچھا دوسرے بھی معاون و مددگار ہو سکتے ہیں اس میں؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتے. جب پتہ چلتا ہے کہ دو مسلمانوں میں ناراضی ہے تو اس میں جدائی کرانے کے بجائے ان کو ملانے کی بات کریں. نہیں, بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا, انہوں نے جدائی کروانی ہی ہے, جب تک وہ لڑائی نہ کروائیں دو لوگوں میں ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. اگر شاید ان کے نصیب, ورنہ تو حقیقت یہ کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا, توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ہمیں ملانے والا بننا ہے, ہمیں جدا کرنے والا نہیں بننا. حدیث پاک میں بھی مذمت آئی ایسے شخص کے بارے میں, اسپیشلی اس کی تو بہت مذمت آئی جو میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے. جی اس کی بہت مذمت آئی ہے. لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسے بات پتہ چلتی ہے تو آپ اس میں
ایک اچھے پہلو کو نکالیں، خوبصورت بات کریں، نہ کہ اس کے ہاں میں ہاں ملا کر ان میں دوری اور فاصلے پیدا کروائے۔ بعض ایسے نادان اور احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی سی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہاں یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ درگزر سے کام لیں، درگزر کا درس دیں، آپ کسی کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مزید کالز چلاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی۔ جی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عظیم قلعہ دار ہے، شاہنور سے۔ لبیک میں حاضر ہوں۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ کیا اب تک آپ نے بھی کسی سے دشمنی یا مار دھاڑ اس طرح کیا ہے؟ جواب ارشاد۔ ایک اور کال چلا دیجیے نا۔ ماحول سے پہلے تھا میرا یہ ایک انداز، دشمنیاں بھی تھیں اور مار دھار بھی تھی، دونوں تھا، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد آہستہ 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 اس مدنی ماحول نے ایسا کر دیا ہے کہ الحمدللہ جنہوں نے بھی تکلیفیں دی ان کو بھی معاف کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے پاس میرے ذاتی پیسے جن کے پاس پھنسے ہوئے تھے، جو نہیں دے رہے تھے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ ان کو بھی اپنے قرض اور یہ ساری چیزیں اپنی جو ذاتی تھی وہ میں نے معاف کی ہوئی ہیں۔ تو ایسا ماضی میں تھا، لیکن اب الحمدللہ ایسا ہے کہ ذہن یہی ہے کہ میرا سینہ میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو، یہ ہے۔ مطلب ایسا پاتا نہیں ہوں، بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بعضوں کی باتیں بری لگی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ابھی مہروز بھائی نے کہا نا کہ وہ نہیں نکلتی، ایسا ہوتا ہے، نہیں نکلتی۔ لیکن نہ نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسے کینہ رکھوں یا بغض رکھوں یا حسد کروں یا دشمنی رکھوں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ درد چلا جاتا ہے، یا درد چلا جاتا ہے، داغ نہیں جاتا ہے نا، بعدوں کا نشان نہیں جاتا۔ جی جی بالکل۔ میرا یہ نشان ہے، ادھر ہے نا، یہ ایک نشان ہے، یہ نشان وہ مکہ مکرمہ میں گرم قہوہ گر گیا تھا، کیا بات۔ تو اب یہ نشان ہے مگر درد نہیں ہے، واقعہ یاد ہے، اللہ، درد دیکھ کے نہیں کیا ہے۔ یاد آتا ہے؟ درد نہیں۔ ہاں، تو یہ نا یہ چیزیں بعضوں کا نشان رہ جاتے ہیں اور واقعہ رہ جاتا ہے، لیکن درد چلا جاتا ہے، تو کینہ و بغض چلا جائے، اس طرح کی دشمنی کی کیفیت ہے نا، اس کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، واقعہ رہ جاتا ہے، ایسے واقعات رہ گئے، دماغ میں بیٹھے ہیں، دلوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بعد نشانات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے تو میں اسے ملاقات کرنے ملنے میں اپنے دل میں کوئی کینہ اور بغض پاؤں گا، بلکہ جنہوں نے آج تک جو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو بھی میری حق تلفی ہوئی ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کیا ہے، معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، اللہ میری بھی بے حساب مغفرت کرے، ان کی بے حساب مغفرت کرے، اور جن کی آج تک میں نے حق تلفی کی ہے، میں نے کسی کو ستایا ہے یا کسی کو دکھ پہنچائے ہیں، تو میں معافی کا طالب ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی مطلب وہ خلاصہ کرنا ہے تو خلاصے بھی کر لیں آپ۔ وہ قیامت کے روز ہم ایسے اٹھیں اللہ کے حضور کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بغض و کینے والے نہ ہو، اور اللہ ہم پر رحم کرے، محبوب کے صدقے میں، غصبہ کے صدقے میں اللہ آپ کو اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ فرما دے، کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے معافی کر لی، اپنا کینہ و بغض ختم کیا، اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ملے گا ہم کو یار، کہ آقا کا پروس نصیب ہو جائے۔ دنیا کی یہ چند دنوں کی دشمنیاں اگر ہم ختم کر کے اللہ سے بے حساب جنت کا مزدہ پا سکتے ہیں تو حسن ظن رکھنے میں کیا حرج ہے۔ نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ناظرین سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مرحبا نگران شورا کی بہت ہی اچھا سلسلہ موضوع دشمنی پر لبیک میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ نگران شورا نے ترکیب دلائی، میں نے اس پہ اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگی، الحمدللہ امید ہے کہ مجھے وہ معاف کر دیں گی، آپ بھی دعا فرمائیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صحیح، وبرکاتہ۔ اچھا موضوع کیسے؟ وعلیکم السلام۔ اس میں دشمنی، شیطان بہت زیادہ روتا دھوتا ہوگا، بہت زیادہ روتا دھوتا ہوگا۔ دشمنیاں اس نے کتنے سال لگائے ہوں گے دشمنیاں کرنے میں، اور آپ ملٹے لگا رہے ہیں دو محبت کروانے میں۔ ہوئے گا نہیں یار کہ میں نے برسوں گزار دیے ان کو جدا کرنے میں، انہوں نے ملٹوں میں ایک کر دیا ان کو، اس کی کیا درگھٹ بن رہی ہوگی نا۔
اور آپ سوچو مزے کو مزہ آ رہا ہوگا، بہت مزہ آئے گا سوچ رہا ہوں کہ یار یہ اپنے بولتے رہے کولے آتی رہے، اپنے بولتے کولے آتی رہے، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا، اور 2-3 دفعہ میں دیکھ چکا ہوں، آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کا فیوریٹ موضوع ہے. یعنی آپ سمجھے کہ آپ تصور باندھیں، امیجن کہ وہ ایسا اس وقت دیتے کہ اپنے اوپر وہ آگ ڈال رہا ہوگا، مٹی ڈال رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، نہیں نہیں ارے نہیں کر، یہ تو بولتا رہتا نہیں کر، تیری ویلیو ختم ہو جائے گی، تیرا وہ ختم ہو جائے گا، وہ اگلا بولے گا چلے بے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اٹھا کر کے ادھر گرے گا نا، یہ سلمان بھائی بتا رہے تھے کس سے دشمنی ہے؟ اسی سے تو نہیں ہے، اسی سے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. چلو مدنی منی بھی آ گئی، ماشاءاللہ. وہ جلدی آپ بتاؤ یار، معاف کرنے والا بھی بتائے کہ میں نے معاف کر دیا. یہ معافی مانگنے والوں کو تو شاید کولے آ جائیں گی، لیکن معاف کرنے والوں کی بھی کولے آنی چاہیے. جن سے معافی مانگی گئی اور انہوں نے معاف کر دیا، وہ کہے کہ ہم نے مطلب تھا ایک تو میں نے معاف کر دیا، کال کر کے معاف کرنے والوں کو بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمایا نا کہ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کس ذہن سے معاف کرنا چاہیے. وہ معاف نہیں کرے گا کہ وہ معافی جب دو شخص معافی لائیں اور روایت خلاصہ اور معاف نہ کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہیں حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہوگا. اللہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اگر یہ معافی مانگنے اور معاف کرنے والوں کو دونوں کو اگر آقا بلا کر اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام عطا فرما دے، ہے کیا مزے کو مزہ آ جائے گا یار. اسی طرح کی احادیث بھی ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرک کے سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان دو لوگوں کے، ان دو انسانوں کے کہ جن کی آپس میں دشمنی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. اور اسی طرح کی روایت شب قدر کے حوالے سے انشاءاللہ بھی صلح ہو گیا انشاءاللہ. کوئی روحانی علاج بھی اگر آپ بتائیں. یوم صلح، انشاءاللہ. یوم یوم الصلح، یوم صلح، کیا بات ہے، سبحان اللہ. محبت گوشت پاک کے اصال ثواب کے لیے معافی مانگو. معافی شافی مانگ لیتے ہیں، شافی نہیں ہے معافی مانگ. سبحان اللہ. معافی مانگ لیتے ہیں لیکن یہ بھی سامنے بات ہوتی ہے میرے سامنے کبھی مت آنا، سامنے مت آ آنا، جائے گا نا دیکھ کر آپ کو. اصل میں سامنے مت آنا، ٹھیک ہے؟ معافی ترافی جو کرنی تھی وہ ہوگی، بس اب نکلتے چلتے بنو یہاں سے. نہیں انشاءاللہ دوبارہ شکل نہیں دکھانا ہے. آپ کو انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربات سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے. واہ سبحان چلیں اللہ. نیکسٹ کال کی جانب دیکھتے ہیں اگلے کالر کیا بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعدنی الحمدللہ ہم لوگ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر مدنی چینل چل رہا ہے. سلسلہ لبیک میں حاضر میں بہت ہی پیارا موضوع ہے. ہم نے الحمدللہ آپس میں کاریگروں نے ایک دوسرے سے معافی ترافی کر دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھوں ہاتھ نتیجہ. ایک دکاندار کتنا خوش ہو کہ مال لے کر بیٹھے اور بکنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. ایسا مزہ آیا، اسی دکان بند کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا آپ کو. سچی بات ہے میں آپ کی خوشی سے محظوظ ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ دیگر بھی تجربات ہیں نا، آپ خوش بہت ہوتے ہیں اس پہ. ماشاءاللہ. تو موضوع بھی پلٹ دیا آپ نے، وہ دشمنی سے کیا لے گئے، کہاں لے گئے. دشمنی کی بات کرنے سے اچھا نہیں کہ محبت کی بات کریں. کیا بات ہے، الحمدللہ. اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا ان کے ان کو کالنگ کی ذمہ داری دی دانش بھائی کو. آپ نے بیچارے پہلی بار آئے، ان کو بٹھا دیا. آپ کال لیتے رہنا، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. کالز بھی لیں گے، سوال بھی کریں گے. ابھی آپ دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا کیا. دیکھیں وہ خود بھی کہنا کریں مدنی کسوٹی کی باری آنے والی ہے. ابھی تو شروع ہوئی ہے نا، ابھی تو کسی شروع بھی ہوا. نئے لانے والے کو پہلے آپ دونوں لے کر بیٹھتے ہو گئے نا کہ انہیں یہ کرنا ہے. چلو کوئی بات نہیں، جو آپ کرو آپ کرو یار. کال لیتے ہیں پھر کسوٹی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم سے کوئی دشمنی کرے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ارشاد. درگزر معافی. ہم اس کے غلام ہیں کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اللہ. ہم اس کے غلام ہیں، معاف کرنے والے کے غلام ہیں جنہوں نے بہت معاف کیا ہے، بہت معاف کیا، اتنا معاف کیا ہے. میں تو حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر غور کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سے کیا نہیں ہوا تھا، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال عادت
عفو درگزر، معاف کر دیا کرو. آپ عادت ایسی عادت ہو جائے گی، ایک کرنا شروع تو کرو، آپ عادت ہو جائے گی. شاید آپ کو فیل ہونا کم ہو جائے گا، میں نہیں کہتا ختم ہو جائے گا، فیل ہونا کم ہو جائے گا، محسوس آپ کم کرو گے، بڑی بڑی چیزیں برداشت کر جاؤ گے انشاءاللہ. معاف کرنے میں بھی مزہ ہوتا ہے، بہت مزہ، یقین مانو بہت مزہ ہے. یعنی سخت پیاس کی عالم میں آپ کو ایک میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب ملے، کیسا مزہ آتا ہے نا. صحیح بات. یقین مانو اس سے زیادہ مزہ ہے نا معافی مانگنے میں آتا ہے. معاف کرنے میں بھی، اور معاف کرنے میں تو پھر اس سے بھی زیادہ مزہ ہے. اللہ ادھر تو معاف کرنے میں مزہ آتا ہے یار. ویسے جو اللہ والوں کی ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں، وہ نیکیوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں، ان کی عادات میں شامل ہوتا ہے سلمان بھائی، وہ چیز مجھے تو نگرانی شورا میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ فرما رہے تھے کہ اس دانش بھائی کو کالز کی ذمہ داری دے دی ہے، تو چلے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. دانش بھائی آپ مندی پھول عطا فرمائے، کالز کو میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کو لگا ہوا پنتورا؟ جی ارے لگا ہوا ہے، ان کا بھی لگا ہوا ہے، یہ سب کو لگا دے. اس میں سے آواز نہیں آئی ان کو؟ انہوں نے یہاں سے آواز نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ کیسے چلے گا. کالز لیں آپ، کالز نہیں، لیں. مجھے یہاں سے نہیں کہا گیا، میں آپ کی دلجوئی کی بھی نیت اگر ہے تو کر لیتا ہوں. آپ بھی پہلی بار ہی آئے ہو نا. جی جی بالکل ایسا ہی رہیں گے انشاءاللہ. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. سے میں بات کر رہا ہوں کراچی سے، بابو مدینہ کے پاس سے. میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ناراضگی کرتا ہو اور ہم اسے معاف کر دیں اور ہم سے ملنا چاہیں اور وہ ہم سے نہ ملے بار بار، ہمارا دل صاف ہو اور ہم اس سے بار بار ملنا چاہیں اور وہ ہم سے نہیں ملے، تو اس کا کیا حل ہے یا کیا راستہ ہے؟ انتظار کریں. اس میں یہ تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا، ہم نے مدنی ماحول کے اندر ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر معافی مانگنے جاتے ہیں نا تو ان کے آنسو بھی نکلتے ہیں، رقت قلبی بھی نظر آتی ہے، لیکن چند لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر بھی معاف نہیں کرتے. معاف کر بھی دیتے، جیسے انہوں نے کہا نا عمران بھائی کہ وہ ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن اصل بعض اوقات ہماری طرف سے بھی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگلا دل بڑا کر کے معاف تو کر دیتا ہے، لیکن وہ سامنا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی. تھوڑا وقت دیں. ایک بڑے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ وقت یہ سب سے بڑا مرہم ہے. بعض اوقات تھوڑا سا ہم لنگر آن کر دیتے ہیں، ٹائم گین کر لیتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ جب اتنا کہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ پرابلم آئے نا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم گین کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو انتظار کریں، دعا کریں، اس کے ساتھ اور حسن سلوک کریں. بلکہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے ناراض رشتہ دار کو دے. جی حدیث مبارک، حدیث پاک میں کہ ناراض رشتہ دار کو جو افضل ترین، افضل جو صدقہ مبغوض ہو، جس سے بغض ہو، جس سے ہاں اس کو تم مطلب کہ وہ صدقہ دو، تحفہ دے دو. میں مزید مدینہ یعنی اس پر اتنا مطلب بھرا ہوا ہے مواد. ہمارا دین، ہمارا اسلام اس معاملے میں، ہماری تربیت میں مالا مال ہمیں کیا ہوا ہے. یعنی جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. چلے اس حدیث پاک پر آ جائے نا، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. یہ حدیث پاک ہے. آپ پر کس کس نے ظلم کیا ہے؟ اچھا معاف کر دے. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اب آپ سوچیں کس کس نے آپ کو محروم کیا ہے. آ جائیں عطاؤں کی طرف. جو تجھ سے توڑ رہا ہے نا اس کو جوڑ، جو توڑے اسے جوڑ. یہ تین کتنے خوبصورت ہیں. معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. سوسائٹی ایسی ہو جائے کہ بس دشمنی تو بعد بھی ڈھونڈے بھی تو نہ ملے، ایسی تو یوں ہو جاؤ یار. کس قدر پوزیٹیو تھنکنگ ہے اس ارے میں. خلاص ہے نا، فنش ہے. جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. کیا یار ختم ہو گئے نا بات یار. اب رہ کیا گیا یار. سبحان اللہ. سب اللہ سمجھ نصیب کرے آمین. اور ضد اور انا سے اللہ ہمیں نجات عطا کرے. کالز بھی شامل ہوتی رہیں گی، سلسلے کا ایک فارمیٹ بھی ہے. ہاں جی میں نے کالیں لینا شروع کی سلمان بھی، تو آپ ایک ہی کے بعد ویوستھا سے امیدیں باہر رکھ دی، ابھی ٹائم باقی ہے. ہم نے ایک اس کا اسکیجول بنایا ہے، سو وی ہیو ٹو فالو دیٹ اسکیجول انشاءاللہ. وی ہیو میڈ انٹینشن، نیت ہم نے کی ہوئی ہے. ہاں جی. تو مدنی کسوٹی ہمارے مہروز بھائی بڑی چن کے لائے ہیں اور لگ پتا جائے گا. پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تھا ایسا نہیں کریں، ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. مشورہ تو آپ ہی کرتے ہیں نا، ہم اس میں شامل ہیں آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی 11 سوال کرنے ہیں، 12 میں پہنچنا ہے. گھڑی اسکرین پر آ رہی ہے، اب وہ کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اچھا یہ آج بھی مہروز ہنٹ بھائی ملے گا. سوچیں گے، جی مہروز بھائی سوچیں گے اور نگرانی شورا بتائیں گے. وہ سوچ چکے جی، ہم سوچ چکے. اچھا آپ دونوں سوچ رہے ہیں. طے شدہ ہے جی
آپ پھر آج پینسل لے آئے ساتھ؟ آپس میں مشورہ ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں ہمارا طے شدہ ہے، ہمارا کسوٹی کا طے ہے، کسوٹی کا ایک فرد طے ہے. یوں یوں ہے. مرد ہیں نہیں. لا عورت نہیں. لا عورت بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے کہ نہیں کمال؟ وہ تو آگے جائیں گے تو کمال ہی ہوگا. مقدس شے ہوگی تو کمال ہی ہوگی. کون سی نئی بات ہے آپ کے لیے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی مقدس مقام ہے؟ جی مقام مقدس تو ہے. اللہ. مزار شریف ہے کوئی؟ جی عمران بھائی بتائیں. مزار شریف ہے؟ نہیں مزار شریف نہیں ہے، مقدس مقام ہے لیکن مزار نہیں ہے. لکھ رہے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مزار شریف جی مقام مقدس ہے. آپ پہنچ جائیں گے لگتا ہے ایسا ہے نا؟ یہ تو پہنچے گے تو پتا چلے گا نا جی. ابھی تو کتنے سوال ہو گئے مہروز بھائی؟ 4 ہو گئے نا. 4 ہو گئے. جی مقام ہے مگر مزار شریف نہیں ہے. 6 سیکنڈ. شہر ہے. شہر ہے. جی دانش بھائی شہر ہے. لا نہیں. شہر بھی نہیں. شہر بھی نہیں. اچھا آپ 4 ایک ہو گئے ہو. چلو کوئی مسئلہ نہیں. کر کیا کہ نہیں چاروں کو؟ اللہ نے چاہا تو سب مدینہ مدینہ. شہر نہیں ہے. آج سلسلے میں ایسا لگ رہا ہے آپ خوش رہیں گے. جب آپ کو کسوٹی کا پتہ چلے گا نا جب بھی بہت خوشی ہوگی. آپ بہت خوش ہوں گے. لیکن کم بولوں. مقدس چیز کے بارے میں بیان ہوگا لیکن تو کم بولوں. گھڑی چل رہی ہے. سوال ہم نہیں اس کو روکیں گے. یہ مقدس شے جو ہے یہ اس کا تعلق اللہ کے کسی نبی سے ہے. جی عمران بھائی بتائیے. اللہ کے نبی سے تعلق؟ اللہ کے نبی سے تعلق براہ راست نہیں ہے. نہیں ہے. جی کتنے سوال ہو گئے میرے؟ اللہ کے کسی اپنے اس مقدس شے کا تعلق اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہے. نگرانی شورا خود بھی لکھ رہے ہیں. اچھا تو ابھی اشارہ دے دیں کیا نگرانی شورا؟ نہیں کوئی اشارہ نہیں. اچھا کیا کر رہے ہیں بغیر اشارے کی پہنچ جانا. مقام ہے. ہاں جی اتنا ہی ہوا ہے کہ مقام ہے. ہاں جی. یہ مقام عرب دنیا میں. عرب دنیا میں تو نہیں ہے جی. اچھا عرب دنیا میں نہیں ہے. لا 7 سوال ہو گئے جی. 8ویں کا کاؤنٹر یہ مقدس مقام پاکستان پرٹیکولر جو مقام ہم نے سوچا ہے وہ عرب شریف میں نہیں ہے. جو ہے نا ایسے ہی ہے. بالکل گھبراہٹ نہ آئے. نہیں گھبراہٹ نہیں ہے. آپ نے صحیح جواب دیا ہے. جو مقام ہم نے سوچا ہے وہ عرب شریف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو مقام آپ نے سوچا ہے وہ زمین پر ہے. زمین پر. ٹھیک ہے زمین پر تو ہے. زمین پر ہے. پاکستان بلکہ یوں کہیں زمین پر بھی ہے. اچھا پاکستان پہ پاکستان میں ہے. ہم نے سوچا ہے وہ نعم پاکستان میں ہے. پاکستان میں ہے وہ مقدس مقام. 9 سوال ہو زمین گئے پر ہے آپ اور کے. پاکستان میں. زمین پر ہے اور پاکستان میں ہے. 9 سوال ہو گئے آپ کے. اللہ. وہ مقدس مقام 10واں سوال باب المدینہ میں. باب المدینہ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اللہ. مقدس مقام باب المدینہ میں ہے. 10 اور آخری سوال ہے. باب المدینہ میں 11واں سوال ہے اور اس کا کاؤنٹر جاری ہے. قریب پہنچ گئے ویسے. نہیں ابھی باب المدینہ بہت بڑا ہے. نہیں تو پوری دنیا سے کہاں باب المدینہ میں ایسی قریب ہو گئے. مقدس مقام ہے. کتنے مقدس مقام ہیں باب المدینہ میں؟ جی دیکھیں دانش بھائی ہم جس مطلب جیسے کہ وہ مقدس مقام جو بھی ہے یہ ہمارے یہ جو فیضان مدینہ جو ہے ہمارا یہ طرف یہ یہی کہیں آپ اس کو بولیں گے مقدس مقام اسی علاقے کے اندر اسی ایریا میں. اسی ایریا سے اسی ایریا میں کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر فیضان مدینہ ہے اور اس کے اطراف میں جو ہماری بلڈنگ جو ہے اس میں مختلف جو چیز یہ 2.5 ایکڑ کی جگہ. نہیں نہ اس میں نہیں. لا اس میں نہیں ہے. آپ نے نام بتایا مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نہیں ہے. نہیں ہے. چلے ہنٹس دے دیتے ہیں. اس کے اطراف میں بھی نہیں ہے. اطراف میں بھی نہیں ہے. بلکہ مدنی مرکز جس ٹاؤن میں ہے اس ٹاؤن میں بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اب آپ بتا دیں گھڑی چل رہی ہے ختم ہونے سے پہلے یہ بتا دو یہ گفتگو جو فرماتے ہیں نا نگران شورا اس سے ہم کوئی نہیں تو اب تو میں نے نام دینا ہے. نام ہی دینا ہے. تو گھڑی کیوں چل رہی ہے؟ نہیں گھڑی تو چلے گی نا جی. گھڑی کے اندر اس میں نہیں چلتی ہماری گھڑی. آخری میں جب نام دینا ہوتا ہے تو اب تو مجھے ہٹا دیں جی. نام ہی دینا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مقام ہے بس اتنا طے ہوا ہے. باب المدینہ میں ہے. یہ 2 چیزیں طے ہوئی ہیں.
ایک اور چیز ہم نے بتا دی کہ مدنی مرکز ہمارا جس ٹاؤن میں ہے اس ٹاؤن میں بھی نہیں ہے. اچھا میں ایک اور ایک اشارہ دے دیں. ایک اور ہنٹ میں دے دیتا ہوں. جی دے دیں. وہ یہ کہ میرا حسن زن ہے کہ آپ دسیوں نہیں سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے. میرا حسن آپ کا زن بہت گہرا تعلق رہا ہے وہاں سے. مجھے ایسا لگتا ہے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے. ایسی بات میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو وہاں پہ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سینکڑوں دفعہ کا کیا مطلب پتہ ہے؟ 100 سے زیادہ مطلب. جی جی یہی عرض کر رہا ہوں. 100 سے زیادہ دفعہ یہی عرض کر میں حسن زن عرض کر رہا ہوں. حسن زن ہی ہے. ہاں جی حسن زن ہے. کیونکہ خود میں وہاں پہ 10 بار گیا ہوں، 10 بار. نگران شورا سینکڑوں بار گئے ہوں گے. باقی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. میں نے دیکھا وہاں پر نہیں دیکھا. نہیں میں نے نہیں دیکھا. میں نے گلزار ابھی مسجد تک کہہ رہے ہیں. ہاں وہی سر نہیں جی گزار ہے ابھی مسجد کا تو نہیں. چلیں ابھی آپ ایک اور ایک موقع اور. ایک موقع اور. ٹھیک ہے جی ایک مسجد ہی ہے. میں نے آپ کو گلزار حبیب میں دیکھا ہے. مسجد ہی ہے تو پھر کنز الایمان ہوگی. چلیں اب ہم بتا دیتے ہیں. اس کا نام تحریر میں بھی آتا ہے بس اوقات رسالہ میں بھی آتا ہے. جتنا اس مسجد کا نام تحریر میں آتا ہے نا. جی جی شہید مسجد. شہید مسجد. شہید مسجد. سبحان اللہ. دکھایا جی اسکرین پر. شہید مسجد ہے کیا؟ اچھا ہم کسوٹی کرتے ہیں شہید مسجد ہے کیا جی حضرت؟ مسجد تو ہے. شہید مسجد یہ وہ عظیم مرکز ہے سبحان اللہ جہاں سے دعوت اسلامی کا کہہ سکتے ہیں کہ مدنی کام صحیح معنوں میں اٹھا. ورنہ امیر سنت دعوت اسلامی کا جب کام شروع ہوا تو آپ نور مسجد میں آپ امام تھے جی، لیکن اس کے بعد اس کام کو عروج جس مسجد سے ملا وہ شہید مسجد کھارا در میں. اور میں اسی مسجد میں دعوت اسلامی کے وہ میری یادگار مسجد ہے جہاں میں پہلی مرتبہ جہاں میں نے امیر سنت کی زیارت کی اور میں نے امیر سنت سے بیعت کی. کیا بات. کتنی دفعہ گئے؟ کتنی بار گئے؟ میں نماز ہی وہیں پڑھتا تھا تقریباً ظہر عصر اور مغرب. تو سینکڑوں بار تو ہو گیا نا، پھر سچی ہو گئی. نہیں اس سے زیادہ مرتبہ. رہائش وہیں عریب قریب میں تھی آپ کی اس وقت؟ میرا دفتر والد صاحب کا وہیں تھا اور میں وہیں میرا کام وہیں تھا، آفس وہیں تھا. پھر یہ نمازیں میں اکثر نمازیں یا تو میری شہید مسجد میں ہوتی تھی یا بعد نمازیں میری یا تو بسم اللہ مسجد میں ہوتی تھی کھارا در میں، یا بعد نمازیں میری بخاری مسجد میں ہوتی. تقریباً 3 مسجدیں تھیں. کبھی کبھی حیدری مسجد دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں. تو شہید مسجد ایسی مسجد ہے کہ دعوت اسلامی کا لٹریچر جہاں پہنچا ہوگا وہاں پہ شہید مسجد کا نام بھی پہنچا ہوگا. ایسی بات بہت مشہور ہے. تو میں جب مدنی ماحول کے قریب آیا تو ہر رسالے پہ جو ہے وہ شہید مسجد کھارا تھا، تو شوق ہوا کہ دیکھنے جائیں. اصل وہیں بابا امیر سنت نمازیں وہیں ادا فرماتے تھے. سبحان اللہ. عصر مغرب اور عشاء تقریباً 3 نمازیں تو امیر سنت کی عموماً وہیں ہوا کرتی تھی. مقتۃ المدینہ اور تقریباً ہر چیز وہیں تھی. لیکن اس کے بعد پھر فیضان مدینہ اس پر زیر تعمیر بھی تھا. پھر آہستہ آہستہ فیضان مدینہ کی تعمیر پوری ہوئی. تقریباً جو تنظیمی جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ فیضان مدینہ منتقل ہوا، حتیٰ کہ امیر سنت بھی اس علاقے سے یہاں آپ نے اپنی رہائش تبدیل کی. جی. اور اب یہ کہ ساری دنیا میں عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ کی دھوم پڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر اہل سنت وہاں پہ ملاقات بھی فرمایا کرتے تھے. جی ہاں یادگار ہے ہزاروں اسلام بھائیوں کے لیے یا لاکھوں اسلام بھائیوں کے لیے یادگار جگہ ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ نے جب امیر سنت سے ایک دفعہ آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے امیر سنت سے اپنی محبت کا بتایا تھا کہ مجھے امیر سنت کی ذات سے محبت ہے. ذات سے محبت کیوں ہے آپ کو؟ کس سے کروں؟ صفات سے. آج کل لوگ صفات دیکھتے ہیں نا بھائی، جیسے مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اس سے بندے کو اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ 4 یہ مسکرا صفات کے میں نے بات وہی کرتا ہے. 4 صفات دیکھی ہیں جس کا دیکھنا شریعت نے لازم کیا ہے. عالم ہونا، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا، فارسی کے معلن نہ ہونا، اور سلسلہ بغیر منقطع ہوئے نبی پاک سے مل جانا صلی اللہ علیہ وسلم. جس 4 چیزوں کو دیکھنے کی شریعت نے پابندی کی ہے وہ 4 چیزیں دیکھی ہیں، اس کے بعد اور کیا دیکھوں. اچھا آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب پہلی زیارت امیر اہل سنت کی شہید مسجد میں کیا کیفیت تھی اس وقت؟ اس وقت کوئی سی کیفیت کا نہیں تھا کیونکہ ایک تعارف تھا کہ یہ ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی تھے قاری عبدالرزاق، وہ مجھے لے گئے تھے اور انہوں نے بیعت کروا دی تھی. تو اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ چونکہ میرا تقریباً آنا رہنا وہی تھا. کون سے سن کی بات ہے؟ 91. یہ 91 ماہ رمضان 1991 ماہ رمضان کا. اچھا اس کے حوالے سے یہ یعنی آپ نے قدیم مسجد جو تھی وہ، کیونکہ 2002 میں ہاں قدیم مسجد 1423 میں نہیں، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر نو ہوئی ہے. جی.
آپ ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے بیعت ہوئے، آپ کے مریدین میں شامل ہوئے، اس کے بعد الحمدللہ عروج و ترقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مزید عطا فرمائے۔ بیعت اور طریقت اور شریعت پر بالخصوص آپ کے جو بیانات ہیں وہ بہت ساروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی اس کو سنیں تو پیر کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ دیگر بیانات کی تاثیر اور ان کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بالخصوص میں کہتا ہوں کہ شریعت و طریقت اور اس کے حوالے سے جو آپ کے بیانات ہیں، اسی سے لوگوں میں ایک حد تک آپ کی پہچان ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کے بیانات کا سلسلہ تھا، یہ کب اور کیوں شروع ہوا تھا، اسی موضوع پر خاص؟ اصل میں ایک قدرتی طور پہ شروع سے ہی، قدرتی طور پہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ ہی یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ امیر سنت کی ذات کی طرف رغبت رہی۔ ہر مرید کو پیر کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ رغبت رہی اور ایسے اسباب اللہ تعالیٰ نے مجھے مہیا کیے اور ایک ایسی سہولیات اور ایک آسانیاں تھیں کہ میں مزید قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کی کوششیں کرتا رہا کہ میں بس نظر میں رہوں، قریب رہوں، ملتا رہوں، دیکھتا رہوں، ساتھ رہتا رہوں، اٹھتا رہوں، بیٹھتا رہوں۔ ہم 92 میں جب حج پر پہنچے تھے تو میں 91 میں مدنی ماحول میں آیا تھا، 92 میں ہم حج پر گئے تھے۔ امیر سنت کا قافلہ الگ تھا، چل مدینہ کا ہمارا الگ تھا، لیکن وہاں بھی یہی تھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے باپا کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک رغبت، ایک قدرتی طور پر رغبت تھی، قدرتی طور پر ایک چیز تھی کہ وہ ایک اس طرف بار بار کھینچتے چلے جائیں، تو یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ تو ایک تو یہ محبت کا ایک سلسلہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے، ترقی بھی دے، زوال نعمت سے اللہ بچا کر رکھے۔ پھر یہ کہ کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے کچھ میں نے معاملات دیکھے کہ دعوت اسلامی کو ترقی دینے اور دعوت اسلامی کو کئی مسائل سے بچانے میں پیری مریدی نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی کا یہ اتنا بڑا جو جہاز ہے، شپ ہے، یہ بہت بڑی شپ ہے دعوت اسلامی کی، بہت بڑی شپ، اس کو ایک امیجن کریں کہ اتنی بڑی شپ ہے، اس پر لکھا ہوا دعوت اسلامی، اور اس کے اندر یہ لاکھوں پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو دعوت اسلامی والے ہیں، لاکھوں پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسائل کا سمندر ہے، اور یہ موجیں آ رہی ہوتی ہیں مسائل کی، یہ تو اس میں بعض اوقات طوفان آتا ہے، طوفان آتا ہے نا تو جہاز یوں ہو رہا ہوتا ہے، مگر جہاز اپنی جگہ جمع ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو لنگر ہے نا، اینکر، وہ زمین میں دھسا ہوا ہوتا ہے نا، وہ جہاز کو پکڑ کے رکھتا ہے اور جہاز کو ان مسائل میں بہنے نہیں دیتا۔ اور جو اعلیٰ ہمتی اور اپنے کیپٹن پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ کود پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نا یہ جھولتا رہا ہے کئی دفعہ، یہ پتہ ہے دعوت اسلامی والوں کو، مگر یہ جگہ جمع رہا کہ اس کے جمے ہوئے میں نا اس کا جو لنگر ہے نا، میں کہتا یہ طریقت کا لنگر تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ طریقت کا لنگر تھا کہ جس نے اس پوری تحریک کے جہاز کو بہنے نہیں دیا، جمع کر رکھا، یہ جھولتا رہا ہے۔ یہ جھولتا تھا تو سمجھو کہ اس میں مسافر جو تھے نا ان کا ایک امتحان ہوتا تھا کہ یہ مطلب جہاز میں یا جہاز والے پر ان کو کتنا بھروسہ ہے۔ تو بعض کود پڑتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو کر کے کودتے تو وہ کود جاتے، تھوڑی دیر کے بعد وہ طوفان یا وہ چیزیں وہ تھم جاتی ہیں اور جہاز بڑے ہموار انداز سے اپنی منزل مقصود کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ تو خود مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ طریقت کا جو جہاز ہوتا ہے اس کا کیپٹن پیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر تو پیر ہوتا ہے، تو پیر پر آدمی بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے کہا نا 4 چیزیں دیکھنی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ پیر بنانے سے پہلے آنکھ کھولی جاتی ہے مولانا، پیر بنانے کے بعد آنکھ نہیں کھولی جاتی۔ آنکھ کا کھولنا پیر بنانے سے پہلے ہے کہ یہ 4 شرائط، کیونکہ ہم دین اور اسلام کے پابند ہیں، بالکل احکام شریعت کے پابند ہیں نا، تو احکام شریعت ان 4 چیزوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، پیر بننے کے لیے ولی بھی ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ولی ہونا بھی پیر بننے کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں جو اسلام و دین شرائط کے طور پر رکھی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، وہ 4 چیزیں ہم نے دیکھ لیں، یہ 4 چیزیں دیکھی تو یہ پیر ہیں۔ اب پیر ہیں تو پیر سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں وہ جواب بھی آئے جو آپ نے مجھے اس وقت جواب دیا تھا۔ وہ جواب یہ ہے
کہ خصوصیات جو ہے نا وہ ویری کرتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کبھی ایک خصوصیت ہے تو کبھی دوسری خصوصیت ہے، بعض اوقات ایک کا غلبہ ہوتا ہے، ایک کا دوسری غلبہ چھپ ہوتا ہے جاتی کہ کمی آتی ہے۔ اب کوئی اس لیے مطلب کہ خصوصیت رکھتا ہوگا کہ یار امیر عصمت کبھی اوپر رنگین کپڑا پہنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ تو اب آپ کیا کرے گا وہ؟ آپ تو ابھی رنگین جبہ پہن رہے ہیں، یار یہ تو رنگین جبہ پہن لیا یار، یہ کیا ہوا؟ تو آپ محبت، کچی محبت کیوں رکھتے ہو؟ اس وجود سے محبت کریں جس نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ واہ ختم ہو گئے بات۔ یہ رنگین کپڑے بھی پہن لینا تبھی اپنے کو اچھے لگیں گے، سبحان اللہ۔ یہ بس یہ جو بھی کر لینا یہ اچھے لگیں گے، کیونکہ میں ان کے پیچھے ہوں، تو یہ جہاں بھی جائیں گے اچھے لگیں گے۔ یہ جو عادت اختیار کریں گے نا اچھے لگیں گے، ورنہ میں اگر عادت سے محبت کروں گا، عادت اس وجود کا غیر ہے۔ واہ میں پتہ نہیں سمجھا پا رہا نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، عادت وہ وجود کا غیر ہے، وہ وجود کا وہ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ حصہ نہیں ہے۔ تو میں وجود کے غیر میں محبت کروں یہ زیادہ اچھا کہ میں اس کے حصے اس وجود سے محبت کروں، یہ اچھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں محبت اس لیے ہے کیونکہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ بھئی یہ چار شرائط ہے نا، واہ اسی میں سب آ جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں بس؟ ہم سب چل رہے ہیں۔ تو اتنے عقل مند، اتنے پڑھے لکھے، اتنے باشعور ہونے کے بعد آنکھیں بند کر میں کے ان تینوں چیزوں پر بلیو ہی نہیں کرتا کہ میں اتنا عقل مند ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، اتنا باشعور ہوں، خالی ایسے ہی۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ میں یہاں پہ عرض کروں کہ ہم اتنا سوچ کر آتے ہیں، پورے دن سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے نا یہ سوال کریں گے اور پھر اس کا جواب آئے گا، یوں ہوگا وہ ہوگا، موضوع بناتے ہیں ہم، اور نگران شورا آتے ہیں، 2 جملے کہتے ہیں، ہمارا سارا جو ہے نا کتاب سے چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تھوڑا یوں نہ کیا کریں، آپ بھی تھوڑا خیال کیا تو کریں۔ آپ جب بیٹھتے مشورہ کرتے مجھے بٹھا لیا کریں، تو مجھے پتا ہوگا میں نے کہا کیا نہیں کرنا۔ جو رجسٹر یہاں بند ہو رہا ہے وہی ہو جائے گا۔ جی دانش آگے بڑھیں۔ اچھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ نے بہت صحبت پائی، انفرادی طور پہ بھی کافی صحبتیں ملتی ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ویسے تو ہر بات ہی خاص ہے، لیکن آپ کے نزدیک کوئی خاص الخاص بات ہو نا جو ہم چار کو بھی پتہ لگے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی؟ کوئی ایک چیز بیان کریے گا دانش بھائی جو بول رہے ہیں۔ ویسے تو ساری خاص ہے۔ مکتب میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے، کتاب گھر میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے تو آج تک کتاب گھر دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو وہاں بھی جانے کا موقع جو ہے ملتا ہے۔ کوئی ایک خاص بات بتا دو، سفر و حضر میں ساتھ رہتے ہیں۔ ایک خاص بتاؤں، سبحان اللہ۔ ایک خاص بتاؤں گا کہ میرے پیر کی ایسی ذات ہے کہ ان میں کوئی ایک ایسی چیز ہے نہیں جو ایک ہی خاص ہو۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ ان میں کوئی ایک خصوصیت نہیں، ایسی ایک نمایاں نہیں ہے کہ یار یہ خاص ہو گئی، میں کیوں ایک خاص تک اس کو خاص کر دوں؟ نہیں، ایک ہوتا ہے نا سب کے، اب دیکھیں نا امتیازی وصف ہوتا ہے۔ اب ہر چیز 100 عادتیں ہیں، کوئی ایک جو ہے نا سب پر فائد ساری ہوتی ہے۔ اچھی میں سے وہ کوئی ایک بتا دینا جی جو عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ جیسے امیر صلی مدنی مذاکرے میں ہیں تو وہ جو اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے، اسکرین پر ہے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے تو بالکل سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں، آپ سفر میں بھی ساتھ، ٹرین میں بھی سفر کیا ہے، گاڑی میں بھی امیر صلی کے ساتھ سفر کرتے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، اور آپ تو بعض اوقات وہ بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ریکارڈ نہیں بھی ہو رہی ہوتی۔ تو کچھ تو ایسا بتائیں جو اسکرین پر نہیں آیا۔ پبلک سے زیادہ اکیلے میں زیادہ خوف خدا والے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ خوف خدا بڑھ جاتا ہے، تنہائی بڑھ جاتا ہے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فیضان کیا بات بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اور طریقے سے ہوتے ہیں اور خلوت اور ان طرح کا کی لوگوں میں جو ہوتی ہے۔ تقوی کا انداز ہے نا پیچھے سے زیادہ سخت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عوام میں وہ شدت والا انداز آتا ہی نہیں ہے کہ جس کو لوگ ہضم نہ کر سکیں، اور اندر اس سے زیادہ ہائے 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 ہائے، شدت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی آقا کی امت کے لیے آسانی ہے نا۔ یہ بھی ایک ایسا وصف ہے خوف خدا، علماء نے اس کو جو ہے اوصاف کا جامع فرمایا ہے۔ واہ، یہ جتنا بڑھے گا اتنے آپ کی ہر چیز میں اضافہ دیگر ہوگا۔ تمام چیزوں میں اضافہ ہوگا، ماشاءاللہ۔ کال سے عمران بھائی۔ جی جزاک اللہ، آپ نے اجازت دی۔ آئیے پھر آپ کو مزید کال سناتے ہیں صاحب سنائیے اور جوابات لیتے ہیں۔ جی سنائیے کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کے جو مدنی پھول ہیں اس روشنی میں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرا دل دکھایا یا کچھ ہرج مرج کیا یا
کچھ ایسا معاملہ کیا جسے حق تلفی ہوئی، میں معاف کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلندی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی اگلی کال مزید سناتے ہیں۔ مرحبا نگران شورا کی مرحبا۔ الحمدللہ میں نے تھوڑی دیر پہلے واٹس اپ کیا تھا، اس میں نے عرض کی تھی کہ میری بچوں کی امی سے میں نے معافی مانگی ہے۔ الحمدللہ وہ اپنی امی کے گھر پہ ہیں اور انہوں نے الحمدللہ مدنی چینل پر لبیک میں حاضر ہوں یہ سلسلہ دیکھ رہی ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے مجھے فوراً فون کیا اور انہوں نے کہا میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ میں ایسی محبت قائم فرمائے اور آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ مولا علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبتوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جواب آیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، ایک شوہر کو یہ توقع ہوتی ہے کہ جواب یہ آئے گا آگے سے میرے بچوں کی امی کی طرف سے کہ آپ کو معافی کی کیا ضرورت ہے، آپ تو میرے سرتاج ہیں، میری آنکھوں کے نور ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی۔ یہ جواب آنے کی توقع ہوا کرتی ہے، لیکن یہ جواب آ جانا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، یہ تھوڑا سا وہ عجیب سا نہیں لگتا؟ معاملے کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہوگا۔ جب ان کو برا نہیں لگا تو اپنے کو کیا ضرورت ہے برا لگانے کی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ خوش ہو گئے، انہوں نے خوش ہو کر ہمیں فون کر دیا کہ یوں ہوا ہے، تو اب ان کو برا لگا ہوگا تو ہم کو کال کر کے بتاتے ہی نہیں کہ یار یہ کون سا طریقہ معاف کرنے کا۔ نہیں سلو بھی ہو گئی اور ماشاءاللہ آپ کی دعائیں تو ایک بات ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جب یہ دونوں ملنا چاہیں نا تو ان کو ملنے دیا کرو۔ یہ بڑے بڑے جو ہے نا بیچ میں ٹانگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں نا تو بعض اوقات بڑے ایسی دیوار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑوں کی انا ہوتی ہے اور یہ بچوں کو آپس میں ملنا ہوتا ہے، بچے بڑوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے کچلی جا رہی ہوتی ہے۔ نا کیا یار، آپ کہاں سے کیا لاتے ہو یار۔ ابھی اسکرین پر بھی کچھ آ رہا ہے، آپ بھی قائم دائم ہو جائیں جی، دکھائیں جی اسکرین پر، اللہ مکمل کیجئے۔ ہم لوگ اردو آتی ہے میرے کو، یہ انگلش پہ کیوں لاتے ہو یار؟ نہیں انگلش بھی آتی ہے آپ کو، انگلش کے ورڈز بولتے ہیں آپ، انگلش میں بیان بھی کر لیتے ہیں، روایتیں بھی سنا لیتے ہیں۔ سلمان کوئی ہنٹس وینٹس دے دیا کریں کہ نہیں کوئی ہنٹ ونٹ نہیں جی، نہ ہنٹ ہے نہ ونٹ ہے، بتائیں اس کو یہ کیا الفابیٹ مکمل کریں اس کو۔ 4 غلطیوں کی گنجائش ہے آپ کے پاس۔ 1 2 3 4 تو 5 ہیں ٹوٹل۔ ایم صحیح، ایم ہاں جی ایم ہے اس میں، ایم ایم ہے جی، اوہ شروع میں ہی آ گیا، پہنچ گئے ہیں جی۔ چلے یہ تو میرا حسن ظن ہے لیکن میں صحیح نہیں پہنچا، آپ نگران شورا دیکھتے ہیں جی۔ ایک تو درست ہو گیا جی، ایم ڈی جی، ڈی ہے اس میں، اوہ غلطی ہو گئی ہے جی، پچھلی دفعہ 3 غلطیاں، اس دفعہ 4 غلطیوں کی گنجائش رکھی ہے جی۔ ڈی تو نہیں ہے اس میں جی، میں بھی وہی سوچ رہا تھا شاید ڈی ہوگا اس میں، لیکن ڈی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ جی حضور۔ گھڑی کا لنگر ڈالیں گے سیگمنٹ کو تاکہ جہاز جھولتا نہ رہے، یہ بھی اس کو بھی تھوڑا رکھنا ہے نا جی ہموار۔ جی حضور بتا بھی دیں سرکار، بڑا غور کر لیا جی آپ نے۔ ٹائم ختم ہونے پر غلطی خود بخود وہاں ڈسپلے کر دی جائے گی، غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ ایم بھی ہے اور اے بھی ہے، ڈی نہیں ہے اس میں۔ کافی سارے الفابیٹس ہیں۔ کے اللہ کے ہے اس میں، کے تو ہے جی، کے ہے، لگ گیا آخر۔ ہاں جی چلائیں جی اگلی گھڑی جی۔ ایم بھی ہو گیا، اے بھی ہو گیا، کے بھی ہو گیا، ڈی نہیں ہے اس میں۔ ایس ہے جی اس میں، اچھا ضروری نہیں ہے پورے کرنا، آپ پہلے بھی بتا سکتے ہیں۔ اے تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیں بھائی، اور اے ہے اس میں، دوسرا اے ہے نہیں ہے، اوہو جاتے جاتے گاڑی ٹرن لے گئی ہے۔ اللہ اللہ
آئی ہے اس میں مسواک مسواک. سبحان اللہ. فیضان مسواک جا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. مسواکیں لگی ہوئی ہیں جی, اور پیلو کی مسواک ہے. سبحان اللہ. پیلو کی مسواک کیوں ہے جی؟ آپ کے پاس بھی ہے, میرے سرکار پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مسواک زیادہ پسند تھی. سبحان پیلو کی اللہ. مسواک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کریں, اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور مسواک کے عادی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں جی. عمران بھائی جی کال سنا دیں. تاثرات بھی سنا دیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو اتنا اچھا سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے. ماشاءاللہ میرے دل کے اندر کافی دنوں سے میری اور گھر والوں کا جھگڑا چل رہا تھا. الحمدللہ نگران شورا کی بات میں نے سنی ہے. ان کے بات سننے پہ میں لبیک کہتے ہوا اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہوں. امید ہے وہ بھی مجھے معاف کر دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آتے ہیں ہم آپس میں معافی اور تلافی کر کے انشاءاللہ نگران شورا ہم لبیک کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی بڑی بہاریں ہیں آپ کے بیان کی آئے. اچھا تاثرات ہیں کچھ. انہوں نے جو یہ کہا نا کہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا تھا, اس جملے کے ساتھ لفظ ماشاءاللہ تو اچھا نہیں لگتا کال کے دوران جو یہ غالباً وہ مل گئے ہوتے ہیں لفظ, مطلب ایک تو وہ آپ کی تحسین فرما رہے ہیں اور تحسین کرتے کرتے انہوں نے ماشاءاللہ کہہ دیا اور آگے جملہ وہ کوما لگانا بھول گئے. وہ جی اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے. لبیک. یہ آئے میں کچھ ہمارے پاس تاثرات بھی ہیں, کچھ جو ہے سوالات بھی ہیں اس میں کہ کوئی معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے اور بولے کہ نہ میں معاف کروں گا نہ میرا اللہ معاف کرے گا. اللہ, اس کے لیے کیا حکم؟ دوسرا جملہ تو جرت ہے. اللہ اکبر. بے باکی ہے, جرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے دخل اندازی کر رہا ہے. اور اب کہہ رہے ہیں نہ میں معاف کروں گا, تو یہ بھی بیکار کی ضد ہے. اچھے اچھے لوگ معاف کر دیتے ہیں. مطلب بندہ اس پر پتہ نہیں کس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا, جا جو کرنا ہے کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والا اتنا پسند آ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دے کہ وہ اعلیٰ مقام پر آ جائے, اور نہ معاف کرنے والے کو ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دے کہ وہ پھر ہو بھی جاتا ہے صاحب. دیکھا ہے معافی مانگنے سے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو پھر پتہ چلے گا کہ معاف نہ کرنے کا کیا ہوتا ہے. لہذا جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو معاف کر دینا چاہیے. مرحبا مدنی چینل کا ہر سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. اس کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میرا نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار دل توڑتا ہے, بار بار معافی مانگتا رہے تو کیا کرے؟ چلو اگر ایک عادت بری ہے تو دوسری عادت اچھی بھی تو ہے. ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو توڑتے چلے جاتے ہیں, ان کو جوڑنا یا معافی مانگنا آتا ہی نہیں ہے. آپ دعا کریں اور اس کی اچھے ماحول میں اصلاح کریں کہ یار دیکھو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نا. آپ معافی بھی مانگتے ہو لیکن بار بار آپ دل بھی دکھاتے رہتے ہو. تو یوں اصلاح کرتے رہیں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جھگڑا نہ کریں, لڑیں نہیں, دشمنی نہ کریں, سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھیں. نہ بھی سمجھے گا, اگر اللہ کی رضا پیش نظر رہی تو آپ کو سمجھانے کا ثواب تو ملے گا نا. نگرانی شورا آپ سے ناز سننی ہے. مدعا زیست کا میں نے پایا. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ آپ کے مدنی چینل والے محفل جو ہوتی محفل مدینہ اس میں آپ نے سنایا تھا. محفل مدینہ ایک میں نے سنی تھی, اس میں بھی سنایا تھا. سلمان میں بہت پرانے ہیں آپ ماشاءاللہ. چل مدینہ والی میں ابھی یہ بھی سنا, ابھی ایک میں کلام میں نے ایک ہمارے اسلام بھائی کو ریکارڈ وہ ویسے بھیجا, وہ دل کر رہا تھا تو میں نے واٹس ایپ پر بھیج دیا تھا. میں اس کے اشعار کو سنا تو پھر یہ بھی سنا دیتا ہوں. چلے مرحبا ماشاءاللہ. بیچ سے سنا دو, من کا بتا, جہاں سے آپ شروع کریں وہیں سے. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم. وہ نکل آئیں گے جا
بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کیسے ذات دیکھو، اپنے سر کو ادیب اب جھکا لو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، تصور میں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی منقبت ادیب رائے پوری صاحب نے لکھی تھی، سبحان اللہ۔ تو یہ آج یاد آ رہی تھی مجھے یہ منقبت بہت، سبحان اللہ۔ تو ہمارے بغداد شریف گئے اسلام میں، تو ان کو میں نے ایسے ہی ریکارڈ کر کے بھیج دی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلو، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، ان کی رحمت میں ہے جینا میرا، ان کی رحمت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ادیب اپنا دکھا لو تو چلو، اپنی اوقات بنا لوں تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی۔ کیا یہ عالم ہوتا ہوگا مہروز بھائی، اندازہ لگائیں، ایکسائٹمنٹ بھی اس سے بڑھتی ہے کہ چل مدینہ کا قافلہ، شیخ طریقت امیر علیہ سنت تیار، اور جی اسلام میں اڑ رہے ہوتے تھے، ہائے 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 ہائے، اور وہ جنہوں نے قافلہ دیکھا ہوا چل مدینہ کا،
اور دیوانوں کی کیا تڑپ ہوتی تھی وہ بھی سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ پاک سے الفت میں بھی انشاءاللہ بڑھوتری ہوتی رہے گی. مدینہ کے قافلے میں شرکت کے لیے ہمارے اسلامی بھائی کیسے تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے. ہم اس وقت جامعہ کے طالب علم تھے, ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایسی تڑپ اور ایسا رونا ان کا عشق عشق جمع کیے جاتے تھے. اسلامی بھائیوں کو دھجیاں دی جاتی تھیں کپڑے کی, اور بعض خوش نصیب چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے جاتے تھے, اور وہ دھجیاں عشق عشق سے تر کر کے دی جاتی تھیں کہ مدینے کی یاد میں رو کر ان دھجیوں سے آنسو پہنچ کر ہمیں دینا, مدینے لے جائیں گے. اور عشق عشق بھر کے دیتے تھے. اتنی اتنی بوتلیں اسلامی بھائی آنسوؤں کی بھر کے دیا کرتے تھے. یہ امیل سنت کا ایک حادثہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اور اس وقت اس معاشرے میں بسنے والوں کو مدینے کی محبت میں رونے کا ایک نیا انداز دیا. میں نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کوئی مدینے کی محبت میں نہیں روتا ہے, روتے تھے, لیکن ایک بڑا منفرد اور بڑا خوبصورت اور بڑا ہی عمدہ اور بھرپور انداز اگر کسی نے اس صدی میں اگر کسی نے دیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس امیل سنت اپنی بہار آ گئی, وہ اپنا مقام رکھتے ہیں اس میں. صحیح فرما رہا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لبیک جاری و ساری ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی آنا ہے. آپ پچھلی دفعہ تو مزار شریف دیکھ کر پہنچ گئے تھے. ابھی جوں ٹائم آگے جاتا جائے گا اس کے سیگمنٹس کے اندر جو ہے وہ ٹفنس جو ہے وہ آتی جائے گی. تو یہ آج آپ ذرا ڈھونڈیں, دکھائیں جی آج کیا دکھا رہے ہیں اسکرین پر, دکھائیں. نگران شورا سے کیا پوچھنا ہے ہم نے؟ نہیں تو وہی والا مزار ہے, اسی پہ پوشن ہے آپ کے جی, مزار شریف ہے جو بھی ہے. یہ تو آگے کی بات ہے نا. اب سنیں تو صحیح. 1 2 3 4 5 6 ڈبے ہیں یہ. ان میں سے 2 خالی ہیں, ایک میں اشارہ ہے, اور باقی جو ہے نا اس میں پکچر کا وہ حصہ ہے جس سے آپ پہنچ سکتے ہیں, اور 3 غلطیاں کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا اس کا نظام کرنا ہے, کون سا ڈبہ کھلے گا؟ گوشت پاک کا مہینہ ہے, نیلا کھولتے ہیں. 3 آپشن میں پہنچنا ہے. 3 جی, گوشت پاک کا مہینہ ہے, نیلا کھولتے ہیں بھائی جی. کھولیں جی نیلا. نمبر 2 ڈبے کے پیچھے کیا ہے؟ خالی ہوگا. خالی. اللہ, ٹرائی اگین. واہ جی واہ, دیکھا جی. چلو گوشت پاک کے نمبر کلر میں گئے تو دوبارہ کوشش کا تو مزدہ ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوشش کا مزدہ ملا ہے. 4 اسلامی بھائیوں کو مدد بھی مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کرنا کیا, یہ مجھے کیا کرنا تھا؟ آپ کو بس پہنچنے یہ مزار وہ شریف تصویر کا جیسے ہم ہٹاتے تھے نا ایک ایک کر کے, اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کون سا ہٹواتے ہیں. چلیں, ہو گیا. اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. ایک کھول دیجیے. 1 نمبر. اللہ ایک ہے, 1 نمبر جی. یہ ہے جی. اس کو تھوڑا واضح کریں, قریب لائیں. پوری اسکرین پہ لے لیں. قریب نہیں آئے گا, اتنا ہی رہے گا. یہ ادھر پوری اسکرین پہ لے لیں. بتائیں ہے کیا یہ؟ آپ نے آج کاپی پینسل ہی پاس رکھی ہے. پوری اسکرین پہ لیں. نہیں پوری اسکرین پر نہیں لے سکتے. یہ پوری اسکرین پر نہیں آ سکتی, اتنی بڑی اسکرین ہے. یقین نہیں لینا نا, ہم نے نہیں لینا بھائی. آپ بتائیں جی. یہ نہیں آئے گا پوری اسکرین پہ. یہ ہاں جی, چلیں ٹھیک ہے. یہ ایک تو ہو گیا جی, ایک یہ دیکھ چکے ہیں. آگے چلے پھر 75 پاک کے 5واں نمبر لے لیں. 5واں نمبر جی. 5واں نمبر. اللہ, 5 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بھی ایک اشارہ ہے. سبحان اللہ. پہلا والا دکھائیں. وہ آپ دکھا چکے نا, اب کیوں دوبارہ دکھائیں؟ اب آگے جانا ہے. ریورس نہیں ہے یہ حضور, یہ آگے فارورڈ. نہیں تو وہ لک فارورڈ, لک فارورڈ, بی فارورڈ. یہ تھوڑی چلتا ہے ایسا جو آپ چلا رہے ہو. ہم یوں ہی چلائیں گے جی. بھائی پہلا نمبر بھی دکھا دو یار, ایسا نہیں کرو. اس کی مانتے رہو گے, میری تو مان لو تھوڑی سی. وہ پتہ چلے گا نا. پتہ ہی تو چلانا ہے آپ کو, یہی تو بتانا ہے. چلو ٹھیک ہے, پھر خواجہ کی چھٹی کا 6 نمبر کھول دیں. 3 آپشن تو آپ نے لے لی ہیں, تینوں استعمال کر لیا. اب بتائیں کہاں پہنچنا ہے, کہاں ہے, کیا ہے یہ ہماری مراد ہے. ایک ہنٹ تو میں دے چکا.
गुफ्तगू के अंदर मज़ार शरीफ हालात देना चाहिए है। तो मज़ार थी वो तो मैं बता चुका। अब किसका मज़ार है ये बता दें। वैसे मुझे पता है किसका मज़ार है, मुझे देख के अंदाज़ा हो गया था। चलें छठा भी खोल रहे हैं जी, छठा खोल रहे हैं, ये खुल गया है। वाह जी वाह, बंदा बैठा और इस्लामी भाई लग रहा है। ये दीवार दिखा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सलमान भाई निगरानी शुरा गए होंगे यहाँ गए होंगे, बताएंगे आप? हो सकता है गए हो सकता है गए हों, हो सकता है ना भी गए हों, ज़्यादा चांस ये है कि गए होंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार लगता है ये। जी निगरान शुरा कह रहे हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार पुरअनवार है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है, क्या बात है। मगर आपकी इतला के अर्ज़ है कि ये मज़ार शरीफ का अंदाज़ा बदल चुका है, ये पुरानी इमेजेस हैं। तो ठीक है, आपने तो पुराना देखा ही होगा ना। मैंने नया भी देखा है। सुभान अल्लाह, ठीक है आप पहुंच गए हैं, मकसूद मतलूब हासिल हो गया, काम हो गया बस। ठीक है जी, अल मकसूद मतलूब, ठीक है जी, मरहबा माशाल्लाह। कुछ कॉल को मज़ीद शामिल कर लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ भी आएंगे। फौरी जवाब, आज इब्तिरा फौरी जवाब की दानिश भाई से सीधी होगी जानिब से उल्टी जानिब क्यों आ गए जी? मैं जब पिछली दफ़ा मैंने कहा था सीधी तरफ तो शुरू करेंगे, इसने कहा सीधा तो बदलने से रहे, मैं उल्टी हाथ की तरफ आ जाता हूँ। नहीं मैंने दिल की तरफ आ गई ये सुभान अल्लाह, जिधर मर्जी बैठे हैं जी आप। सुभान अल्लाह, सदर जहाँ भी हो सदर ही रहता है यार, सदर ही रहता है, क्या बात जी माशाल्लाह। आज दोनों जवाब दिए हैं जी, मदनी कसौटी पर तो नहीं लेकिन दो मुकम्मल कीजिए। कसौटी पे इशारे पर पहुंच गए थे हम यार मस्जिद में, ऐसा नहीं करे यार। ठीक है जी, ठीक है जी, तीनों के जवाब हो गए जी, मरहबा। फौरी जवाब की इब्तिदा करने से पहले मैं करूं, अगर आप इजाजत दे तो फौरी जवाब की मैं करूं। फौरी जवाब से पहले कुछ कॉल, दो कॉल से ले लेते हैं, ठीक है जी? मेरा दिल चाह रहा मैं करूं इब्तिदा। जरूर, कॉल चला दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकील शरीफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ। लब्बैक में हाजिर हूँ। माशाअल्लाह बहुत प्यारा एक सिलसिला है जिसमें निगरान शुरा से बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और निगरान शुरा के अल्हम्दुलिल्लाह जो जवाबात होते हैं मदीना मदीना। अल्लाह ताला निगरान शुरा का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे और मेरे शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत दामद बरक़ात मुलालिया के फैज़ान को जिस तरह आम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके अमल में, इल्म में, उम्र में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। निगरान शुरा की बारगाह में एक सवाल है कि उस मज़ीद मुज़ाकरे में जो सवाल हुआ, ये एक माजरत के साथ के, जिसमें एक इस्लामी भाई ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं निगरान शुरा बनना चाहता हूँ, तो निगरान शुरा बन के काम करना चाहता हूँ। तो साहब उस वक्त बहसीत इंसान कल्बी कैफियत क्या थी? और जब अमीर अल सुन्नत दामद बरक़ात मुलालिया ने आपके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाए कि हाजी इमरान की जड़ें बहुत मजबूत हैं, उस वक्त कल्बी कैफियत क्या थी? इस पर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको दावत इस्लामी में अमीर अल सुन्नत की गुलामी में इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सवाल पर कोई सच कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, फीलिंग नहीं थी जिसको नेगेटिव फीलिंग कहते हैं। तो जो था ये सलमान भाई साथ बैठे हुए थे उस वक्त, तो इनको पता है, तो इसी को फीलिंग तो थी नहीं। और हकीकत ये कि अमीर सुन्नत का ये जो कलाम आप कह रहे हैं कि इमरान ये इस तरह की जो जड़ें मजबूत, तो हकीकत ये मैंने सुना ही नहीं था ये जुमला जो आप कह रहे हैं, और मैंने सुना भी नहीं था। अब इनको पता है कि जड़ कहाँ तक है, मेरे को पता ही नहीं है कि ये पीर है, इनको पता होता है कि किसकी कितनी जड़ें होती हैं। असल तो है कि पीर की रज़ा और पीर की खुशनुदी नसीब है ना तो सही है, वरना जिस ज़िम्मेदारी पर भी आप हों, अगर आपका पीर आपसे मुतमईन नहीं है तो वो ज़िम्मेदारी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। और आप किसी ज़िम्मेदारी पर भी नहीं है ना, और आपका पीर आपसे मुतमईन है तो बल्ले बल्ले, सिंपल सी बात ये है। तो ऐसी कोई फीलिंग थी नहीं है सच कि जो मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं उस टाइम पर जो मैं अपने अंदर जो कैफियत पा रहा था, एक बल्कि एक समझे कि मेरे नज़दीक एक नॉर्मल सा एक माहौल था। हाँ, अलबत्ता अमीर सुन्नत ने जो कलिमात कहे वो मैंने काफ़ी सुने भी। और ज़ाहिर जब भी आपको कोई आप पर अपने इत्मीनान का या आपके कोई अच्छे आपके बारे में कलिमात कहेगा तो फितरी तौर पर, नेचुरली तौर पर आपको इससे खुशी नसीब होगी। ये एक नेचुरली चीज़ है। अल्लाह हम सबको इस्तिकामत दे।
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے اندر ایک چیز چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا پیر صاحب کے ساتھ میں ایسا رہوں اور پیر صاحب میرے بارے میں اتنے وہ رہیں کہتے ہیں کہ فری، کہ مثال کے طور پر میں پیر صاحب کے کمرے میں کھڑا ہوں مکتب میں اور پیر صاحب سے بات ہو رہی ہے اور مجھے پیر صاحب کہے نا یار عمران اب جاؤ نا یار میرے کو سونا ہے یار عمران اب جاؤ نا میرے کو کام کرنا ہے یار، نہیں امام بعد میں آنا یار، میں بعد میں بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا رہوں کہ مجھے پیر صاحب یہ کہیں، یہ کہہ سکیں کہ نہیں یار عمران آج نا یار میں اب سو رہا ہوں، آپ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، اس کو بولو ابھی نہیں آیا یار. یہ کیونکہ اس میں اتنی اپنائیت ہے اور اس میں اتنی محبت ہے اور اس میں اتنا اعتماد اور اطمینان ہے کہ سمجھے کہ یہ مرید کی معراج ہے کہ پیر کو اس کو ہاں بولنے میں نہ بولنے میں، بلانے میں نہ بولنے، کسی بھی جگہ اس پیر کہیں بھی جھجک میں نہ ہو. مرید کے لیے نا پیر کہیں بھی جھجک نہ ہو پیر کو کہ یار اس سے یہ بولوں گا اس کو کچھ برا تو نہیں لگ جائے گا. ایک تو تقوی خوف خدا والی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی دل آزاری سے یا اس کو محسوس نہ ہو، اس سے ڈرتا ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ مرید کے معاملے میں یار اس کو برا تو نہیں لگ جائے گا. تو اب ہوتا رہا جیسے کہ باپ، اب بیٹا اب آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ کیا بیٹا یار بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ کو باہر کا آدمی آئے گا تو بول نہیں سکو گے یار بعد میں بات کریں گے. تو بیٹے کے ساتھ اتنی اپنائیت ہوتی ہے اور بیٹے کا ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس کو آپ بول سکتے ہیں بیٹا مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے، بولو نا بیٹا کیا بات ہے، چلو بعد میں آنا، چلو بعد میں آنا. یہ ہو جائے پیر کو اپنے مرید کے ساتھ، اور پیر اتنا فریلی اپنے مرید سے بات کر لے اور مرید کو مزہ آ جائے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں، اوکے اوکے ایسا مات رہتا ہوں، سمیو آرام کرو، اب لکھ لو، یوں کر کے یہ بھی چلا جائے وہ بھی آ جائے، نیکسٹ ٹائم یوں ایسا ہو جائے نا تو مطلب سمجھو کہ مزے کو مزہ آ جائے یار. پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا بھی ہے، کیا بات ہے، مزہ آتا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، اللہ ایسا ہوتا رہے، قائم رہے، ایسا ہوتا رہے، قائم رہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کبھی نہ بھی ہوتا ہو کہ میں کھڑا ہوں بات کر رہا ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ یار میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا میں کچھ اور کام کرنا چاہتا ہوں، میں عمران کو کیسے بات ہوتا ہے ایسا مروت ظرف ہوتا ہے انسان میں، تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا. تو آدمی کو اس ٹائم پر ہے نا باڈی لینگویج کو سمجھ جانا چاہیے کہ لگتا ہے کہ، اور یہ ہونا چاہیے، اتنی فیس ریڈنگ ہونی چاہیے آپ کو، جس سے محبت کرتے ہیں اس کی فیس ریڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور میری جو اپنی آبزرویشن ہے، امیر سنت کا جو چہرہ ہے نا یہ امیر سنت کی شخصیت کی کتاب ہے. آپ کی جو فیلنگس ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کے چہرے مبارکہ سے آپ کے چیزیں ظاہر ہو جاتی تھی. تو آپ میرے یہ بعض چیزوں کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، جو کہ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا اور آثار ظاہر ہو جاتے تھے چیزوں کے، اور کوئی خوشی ملتی تھی تو چہرہ چمک دمک اور مزید اس میں آ جاتی تھی. تو ایسے ہی پیر صاحب کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید جب بیٹھے نا تو پیر صاحب کی کتاب پڑھتا رہے کہ پیر صاحب اس وقت کیا چاہتے ہیں، پیر صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، اس طرح کے کرتا رہے، مزہ آتا ہے یار. مہروز بھائی آپ یقین مانیں، میں پی سی آر میں مجھے سعادت ملتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ان کا اسپوکس پرسن جو مجھے بننے کی سعادت ملتی رہتی ہے. نگران شورا کے ساتھ ہی وہ کرسی ہوتی جہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں. حکماء یہاں پر جمع تھے، یعنی حکیم اسلامی بھائیوں کی مجلس کا مدنی مذاکرہ تھا، اس شعبے کی شرکت تھی. مدنی بغدادی کسوٹی کی جب بات ہوئی تو امیر نے فرمایا ہاں جی پہنچیں. تو نگران شورا نے مجھے جواب بتا دیا، کہا یہ جواب ہے. میں اس سے حیران ہوا، اور یعنی ابھی امیر سنت نے بغدادی کسوٹی ہی کہا تھا، پہلا سوال نہیں ہوا جی صرف بغدادی کسوٹی کہا تھا، اور نگران شورا نے اس کا نام شخصیت کا بتایا تھا. اور واقعی درست جگہ جب وہ پہنچے تو نام وہی تھا، حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نام تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمائے، یعنی اپنے پیر سے ایک اتنی وارفتگی ہے اور اتنی کیمسٹری میچ کرتی ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہر مرید کے لیے چاہیے، مرید کو پیر کی معرفت ہونی چاہیے.
मुरीद को तो और किसको होगा? पीर को मुरीद की मारिफत होगी। पीर को तो होती है ना, होती ही है ना मार्फत। पीर को इस तरफ क्यों हम कह रहे हैं कि पीर मुरीद की मारिफत करे? नहीं, वो तो जानता ही है ना, पीर तो जानता ही है। मुरीद को चाहिए कि पीर की मारिफत, पीर की पहचान और पीर से वो ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करे। माशाल्लाह। महरोज भाई, फौरी जवाब वाला सेगमेंट है, आप कह रहे थे आपका जी चाह रहा है इब्तिदा जी। ये कॉपी पेंसिल आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है यहाँ। देखो उसूल आपके लब्बैक जिसलिए की पॉलिसियाँ लिख कर देते हैं, ये बैठे बैठे यहाँ पॉलिसियाँ बना देते हैं। यही तो कमाल है हमारा। सलमान भाई, आप तो हाजिर है ना, वक्त कम है हमारे पास, अब ये है कि हम सवालात की तरफ आ जाएं। अगर बिल्कुल बिल्कुल करें। 4 सवालात हैं, चारों आपने पहले सुनने और फिर इकट्ठा इन चारों का जवाब आपने इरशाद फरमाना। लिखना भी नहीं है। चल अल्लाह आसान, अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे कि मैं आपको सिखाऊं। सीखते हैं हम आपसे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं। वो कौन सी सूरत है जिसे ताहाई 1/3 कुरान समझा जाता है? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जो लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था? बैठते वक्त किस समत मुँह रखना सुन्नत है? हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और किबला रुख बैठना। और चौथा आपका सवाल था सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, सवाल जहन से निकल गया। 1/3 सूरह इखलास। जज़ाकल्लाह। जी, मैं अब आपसे 4 सवाल करूँगा। कर लें भाई, आप भी कर लें यार। इसी तरह जवाबात आपने अता फरमाने हैं इंशाअल्लाह। तस्बीह फ़ातिमा क्या है? सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा के अलक़ाबात किस बुज़ुर्ग हस्ती के नाम के साथ लगाए जाते हैं? आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताएं। और चौथा सवाल ये है आपके लिए कि कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 7। शुरू से पहले सवाल से चले 7 और सवाल जहन से निकल गए। ये बात करते हैं और सवाल जहन से निकल जाते हैं। चल सवाल दोबारा दोहराते हैं। ये आपके मदनी फूलों में है, दोहराने का तो है ना यार, इसमें क्या रह है? चलिए दोहरा दें। जाना का है। जी, मैं दोबारा अर्ज किए देता हूँ। मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, मुझे मत कहिएगा दोबारा दोहरा दो। फिर आप मुझे क्यों दोहराने दे रहे हैं? आप भी दोहराएंगे। चलिए, तस्बीह फ़ातिमा क्या है? 3 बार से 33 बार सुभान अल्लाह, एक साथ जवाब देना ना आपने, जितनी भी आयत है ऐसा नहीं है ना। तस्बीह फ़ातिमा क्या है? सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा के अलक़ाबात किस बुज़ुर्ग हस्ती के नाम के साथ लगाए जाते हैं? आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताएं। और कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और कुरान करीम में 7 मंजिलें हैं और सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हनी आजमाइश की झलक आ गई आप में भी इमरान भाई, माशाअल्लाह। ऑडिशन साथ साथ ऑडिशन चल रहा है जी, ऑडिशन भी चल रहे हैं। मरहबा। सवाल है जी, पहला सवाल, कुरान मजीद में तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कितनी बार आई है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल फरमाते थे? बरोज़ क़यामत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो झंडा अता किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा किसके सिपुर्द है? पहला सवाल जो है आपका कि सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, एक तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमत सुरमा इस्तेमाल करते थे, ज़िम्मा अल्लाह ताला के सिपुर्द है। और कुरान करीम में एक ही जगह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत की सूरत में बयान किया गया है एक मकाम पर, और लवाइल हम्द। लिवाउल हम्द कितनी बार तस्मिया आई? आपने आयत के बारे में, आयत का जुज़ है वो, और आयत का जुज़ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक बार आई है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमान। बिस्मिल्लाह एक बार आए। वैसे मेरे पास जो जवाब है वो 114 बार है। 14 बार 114 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरत के साथ ना, सूरत के साथ नहीं, सूरत के अलावा में आयत की सूरत में आप आयत बता रहे हैं यहाँ पर। चलें ठीक है, वो जवाब भी दुरुस्त है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मुशफ़िका रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का इंतकाल किस दिन हुआ था? कुरान मजीद में नमाज का जिक्र कितनी बार आया? वो कौन सी सूरतें हैं जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है? दूसरा क्या था कुरान करीम में नमाज का जिक्र कितनी बार आया? वो कौन सी सूरतें जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है? जिस नबी पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ उन्हें क्या कहते हैं? खातमुन नबिय्यीन, सूरह फलक, सूरह नास। और
آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کب ہوا انتقال، تو مجھے دن یاد نہیں ہے کہ کون سے دن انتقال ہوا تھا، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور جو آپ نے سوال کیا تھا 700 سے زیادہ مرتبہ، تقریباً 700 بار. اور شب جمعہ جو ہے وہ شب جمعہ. صحیح. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ